تھوڑا پیچھے بڑھیں. سورہ آل عمران کی آخری آیات تھیں جو میں نے تلاوت کی. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو صبر کرو. اس پر تفصیلی بیان پچھلے سے پچھلے ہفتے میں گزر چکا ہے. صابروا ورابطوا، اصبروا وصابروا صبر کرو، وصابروا اور مقابلے میں صبر کرو. مقابلے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی تم دین پر چلنے کی کوشش کرو گے تو تمہیں بہت ساری رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا لوگوں کی طرف سے. لوگ رسی اپنی طرف کھینچیں گے، زور لگائیں گے، تمہیں مقابلہ کر کے اس رسی کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرنا ہے. دنیا میں کوئی پیغمبر، کوئی امت ایسی نہیں ہے کہ جنہوں نے حق کی دعوت کو بلند کیا ہو اور مقابلے میں افراد کی طرف سے رکاوٹ نہ کھڑی ہوئی ہو. ہمیشہ افراد ہی رکاوٹ ڈالتے ہیں دین پر چلنے میں. شیطان میں اور افراد میں ایک فرق ہے. شیطان بھی رکاوٹ ڈالتا ہے، دین پہ چلنے نہیں دیتا، لیکن دونوں میں ایک فرق یہ ہے کہ شیطان کا کام ہے کسی گناہ کو مزین کرنا. قرآن میں ہے نا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. مزین کسے کہتے ہیں کہ آج کل کی زبان میں ڈیکوریٹ کرنا. اس کو بدصورت سے بدصورت چیز کو اگر ڈیکوریٹ کیا جائے، پیکنگ اچھی بنائی جائے اس کی، تو وہ اچھی لگنے لگتی ہے اگرچہ حقیقت میں اچھی نہ ہو. لگتی ہے بہرحال وہ اچھی. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ پرانی پھٹیچر سی سائیکل لیتے ہیں، ہوتی وہ پرانی سی پھٹیچر سی سائیکل ہے، لیکن اس پہ چمک پٹیاں اتنی باندھ دیتے ہیں کہ وہ رات کے وقت میں ایسے جیسے کوئی چمک چھلو جا رہی ہے، ٹیپ چڑھا چڑھا کے نا اس پہ. ایک دن میں نے ایک صاحب کو دیکھا، ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ موٹر سائیکل، ایک تو CD70 ایک صرف 70 ہوتی ہے نا، جو جس کے ٹینکی بھی کافی بہت چھوٹے سے برتن نما ہوتی ہے، جو کسی بھی لحاظ سے دیکھنے میں اچھی نہیں لگتی. لیکن اس نے اس کو اتنا سجایا ہوا تھا کہ دل چاہ رہا تھا کہ اپنی یامہا دے کے اس کی یہ 70 لے لی جائے. تزیین و آرائش کا مطلب ہے کسی کو زیب و زینت کا لبادہ اڑا دینا. بعض عورتیں بہت بدصورت ہوتی ہیں، کوئی رشتہ دیکھنے کے لیے آئے نا، کوئی رشتہ آئے تو بھائی لڑکی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو 3 دن سے بیوٹی پارلر بھیج دیا جاتا ہے ان کو. پورے ڈسٹیمپر خالی کیے جاتے ہیں، ڈسٹیمپر کے ڈبے خالی کیے جاتے ہیں کہ بھئی یہ رنگ بدل دو. تو میک اپ کے ذریعے بیوٹی پارلر میں جا کے کالی کو گوری بنا دیا جاتا ہے اور گوری کے مزید 4 چاند لگا دیے جاتے ہیں. ایسے واقعات کئی ہو چکے ہیں کہ لڑکی دیکھنے گئے، بہت خوبصورت لگی، جب شادی ہوئی تو 1-2 دن کے بعد جب دھلائی ہوئی تو پتہ چلا کہ بھائی یہ تو کچھ اور چیز ہے. لڑکا بڑا پریشان ہو. یہ حقیقت میں واقعات ہوئے. تو شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان کا کام ہے برائی کو مزین کرنا. اللہ نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ وہ برائی کو نیچر وائز فطرتاً پسند نہیں کرتا. اس کا ضمیر ملامت کرتا ہے، یہ گندا کام ہے. آپ دیکھیے یہ بچہ جو ہے نا، بچہ وہ جب جھوٹ بولتا ہے، بولتے تو ہیں بچے جھوٹ، لیکن اگر بچے کو کہہ دیا جائے تم نے جھوٹ بولا ہے، فوراً انکار کرے گا، نہیں 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 میں نے جھوٹ نہیں بولا. ایک اور جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. لیکن یہ ایک اور جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ اپنے پچھلے جھوٹ کو چھپانے کے لیے.
اس کی فطرت میں اللہ نے قدرت نے یہ بات رکھی ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے. بری بات ہے تبھی تو وہ ایک اور جھوٹ بولتا ہے اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے. اگر وہ یہ سمجھتا کہ اچھی چیز ہے تو وہ کہتا ہاں میں نے بولا ہے, یہ تو بڑے فخر کی بات ہے کہ میں نے اتنے کمال سے جھوٹ بولا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلا. بچہ کوئی چوری کرے اس کا ضمیر ملامت کرتا ہے. یہ چیز مشاہدے سے بھی ثابت ہے کہ برائی سے انسان کو فطرتاً نفرت ہے, اور یہ چیز حدیث سے بھی ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ, کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, نیچر پر پیدا ہوتا ہے, شریف نیک عقائد کے لحاظ سے بھی اعمال کے لحاظ سے بھی, لیکن اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں, عیسائی بنا دیتے ہیں, مجوسی بنا دیتے ہیں. لہذا پھر وہ اپنے والدین کے مذہب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَبِّكُمْ, پھر جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے آسمان سے ہدایت کی جو کتاب نازل کی ہے جو بالکل واضح ہے, جس میں کجی نہیں ہے, ٹیڑھا پن نہیں ہے, تو اس کے پیچھے چلو, تو وہ جواب میں کہتے ہیں بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا, ہم اس کے پیچھے چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا, جس پر ہم نے باپ دادا کو پایا. تو کیوں باپ دادا نے ان کو یہ تعلیم دی ہے کہ بیٹا باپ دادا کے دین کو نہ چھوڑنا, صحیح ہو یا غلط یہ ایک الگ بحث ہے, تم نے اسی دین پہ چلنا ہے جو باپ دادا کا دین ہے. ایک مرتبہ کسی عیسائی لڑکے سے میری بات چیت ہوئی, میں نے اس کو اسلام کی دعوت دی, کرسچن تھا, تو کہنے لگا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں بس جو باپ دادا کا دین ہے نا وہی برحق ہے, جو والدین کا دین ہے وہی برحق ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اگر وہی برحق ہے تو دیکھو بت پرستی کے تم بھی خلاف ہو, ہم بھی خلاف ہیں. عیسائی بتوں کی پوجا کو برا سمجھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پوری عیسائی دنیا میں کہیں بھی بتوں کی عبادت نہیں ہوتی, کیونکہ تورات میں, انجیل میں, بائبل میں بتوں کی پرستش کی, بتوں کی عبادت کی بہت زیادہ مخالفت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سب بت پرستی کے خلاف تھے. تو میں نے کہا پھر اگر کوئی ہندو گھرانے میں پیدا ہو کے کسی پتھر کے سامنے سر جھکاتا ہے تو پھر آپ کو اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. وہ اسی لیے تو جھکا رہا ہے کہ اس کے والدین بھی پتھروں کے سامنے سر جھکاتے تھے. آپ کہو گے وہ برحق ہے, اور اگر کہتے ہو کہ وہ برحق ہے تو یہ کیسے درست بات ہو سکتی ہے کہ خدا کے سامنے سر جھکانے والا بھی برحق اور اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مٹی کے بتوں کے سامنے, مٹی کے کھلونوں کے سامنے سر جھکانے والا بھی برحق؟ اس پہ تو عقل ماتم کرتی ہے ایسی باتوں پہ. تو معلوم یہ ہوا کہ بنیادی تعلیمات میں باپ دادا کو فالو کرنا یہ حق کی علامت اور پہچان نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, فطرت, وہ توحید پر پیدا ہوتا ہے, اسے شرک سے نفرت ہے. اگر بچے کو دو ماحول بالکل برابر ملے, توحید والا بھی اور شرک والا بھی, تو وہ توحید کی طرف خود بخود مائل ہو جائے گا. لیکن ملتا ہی ایک ماحول ہے اس کو, باپ بھی کافر, باپ بھی بت پرست اور ماں بھی بت پرست. جب ایک ہی ماحول اسے ملے گا تو پھر وہ اس کے رجحان زیادہ شرک کی طرف ہو جاتا ہے. اگرچہ اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے کہ یہ غلط ہے, لیکن اس کا خاندان, اس کا معاشرہ اس کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے. تو شیطان یہ کام کرتا ہے کہ جو برائی تھی نا, جس کو بچہ فطرتاً برا سمجھ رہا تھا, شیطان چمک پٹیاں لگا کے اس بدبو کو, اس برائی کو اتنا خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے کہ وہ برائی اب برائی لگنا ختم ہو جاتی. دیکھیے آج کل چیزوں کی پیکنگ پہ بہت زور ہے.
ہے یا نہیں؟ چیز معیاری ہو یا نہ ہو، پیکنگ اچھی ہونی چاہیے. کافی پرانی بات ہے، میں ایک دفعہ کسی شاپ پہ گیا تو وہاں زیتون کا تیل رکھا ہوا تھا. قیمت پوچھی، ایک بہت خوبصورت سی بوتل، ایسی بوتل کہ آدمی کا دل چاہے بوتل ہی خرید کے لے جائے. بھائی زیتون رہنے دے تو صرف بوتل کا ڈھکن دے دو، اس کے پیسے بتاؤ. اور اس میں وہ اس کی کوانٹٹی بھی کم تھی، اس میں زیتون بھی کم تھا. وہ دکاندار چونکہ جاننے والے تھے، انہوں نے صاف صاف بات بتائی. انہوں نے کہا مولوی صاحب یہ جو بیکار سی بوتل ہے نا اتنی بڑی، اگر زیتون اچھا کھانا ہے تو یہ بیکار والی بوتل لے لیں آپ، اس میں چیز اچھی ہے. اور یہ جو فینسی بوتل ہے یہ صرف بوتل ہی ہے، پیکنگ اس کی بہت اچھی ہے، چیز اس میں اتنی اچھی نہیں ہے جتنی قیمت لی جا رہی ہے. لیکن لوگ، ہماری قوم چونکہ بے وقوف ہے، پیکنگ پہ زیادہ مرتی ہے. پیکنگ دیکھ کے تعین کرتی ہے. جب بوتل اتنی خوبصورت تو اس کے اندر زیتون بھی اعلیٰ قسم کا ہوگا، تو لوگ پیکنگ پہ زیادہ مرتے ہیں. تو یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، لوگ جب بیوقوف بننے کے لیے تیار ہیں تو تاجر بھی بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، تم اگر پیکنگ دیکھ کے چیزیں لیتے ہو تو یہ لے جاؤ. تو انہوں نے کہا آپ بیوقوف نہ بنیں، آپ یہ سستا والا لے جائیں، یہ اس سے اچھا ہے. تو مجھے وہ بات یاد آئی کہ دیکھو شیطان بھی پیکنگ اچھی کرتا ہے. بری چیز کو ایسی پیکنگ میں آپ کے سامنے پیش کرے گا کہ آپ اسے بہت اچھا سمجھنا شروع کر دیں گے. وہ کیسے پیش کرتا ہے؟ قرآن مجید نے ہمیں اس بارے میں رہنمائی کی ہے. پہلی بات تو یہ کہ انسان کو فطرتاً اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے. جب وہ اپنے باپ دادا کے دین سے ہٹنا چاہتا ہے اور باپ دادا اس کی مخالفت کرتے ہیں، والدین اس کی مخالفت کرتے ہیں، تو شیطان فوراً حاوی آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ دیکھ انہوں نے تجھے پال پوس کے جوان کیا، انہوں نے ساری زندگی تجھے گھر میں کھلایا، ساری زندگی تجھے گھر میں پلایا، اب تو انہی سے بغاوت کر رہا ہے، انہی کے مذہب کو چھوڑ رہا ہے، انہی کا بائیکاٹ کر رہا ہے. حالانکہ اگر عقل سے دیکھا جائے، عقل سے یہ چمک پٹیاں لگا دی شیطان نے نا برائی کو، شرک کی برائی، بت پرستی کی برائی، اس جو اتنی برائی تھی جس کو قرآن کہہ رہا ہے انما المشرکون نجس، شرک کرنے والے لوگ نجس ہیں. آپ مجھے بتائیے کوئی اپنے باپ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کر لے، باپ کی غیرت برداشت کرے گی؟ کوئی کسی حاکم کے ساتھ کسی دوسرے حاکم کو شریک کر لے، حاکم اور بادشاہ کی غیرت برداشت نہیں کرتی. بیوی کہہ دے کہ یہ بھی میرا ہسبینڈ ہے اور وہ بھی میرا ہسبینڈ ہے، شوہر کی غیرت برداشت نہیں کرے گی، جان سے مار دے گا. تو خدا جو سب سے زیادہ غیرت والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا اغیرکم، میں تم میں سب سے زیادہ غیرت والا، واللہ اغیر منی، اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے. تو عقل یہ کہتی ہے کہ جس خالق نے بنایا، پیدا کیا، ماں باپ کی نعمت بھی تو خالق نے دی ہے نا. یہ جو ماں باپ کے دل میں اولاد کی اتنی محبت ہے، یہ ماں باپ نے محبت خود پیدا نہیں کی ہے. ہم اگر جانوروں پہ ریسرچ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اولاد کی محبت جو ہے نا یہ بھی خالق کی طرف سے والدین کے دل میں ڈالی گئی ہے. اللہ اگر نہ ڈالتا، اس محبت کی دل میں انسٹالیشن نہ ہوتی تو والدین بھی اولاد سے محبت نہ کرتے. یقین نہ آئے تو جانوروں کو دیکھ لیں، بعض جانور اولاد سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، دن رات ایک کر دیتے ہیں اس کو پالنے میں. بکری کو دیکھ لیں، گائے کو دیکھ لیں، بھینس کو. بھینس جب کا بچہ اگر مر جائے نا تو پھر بھینس کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے. وہ لوگ کیا کرتے ہیں گوالے کہ بھینس کے بچے کی کھال میں بھس بھر کے اس کی کھال کو سی کے بھینس کے پاس ڈال دیتے ہیں. وہ بیچاری مطمئن رہتی میرا بچہ میرے پاس ہی ہے. اس کو بیوقوف بناتے ہیں، بھائی تو زیادہ لاتے واتے نہ مار، صحیح ہے نا، یہ تیرا بچہ تیرے پاس ہے. تو بھینس مطمئن ہو کے دودھ دیتی رہتی ہے. ورنہ اگر بھینس کا بچہ غائب کر دیں تو ذرا گوالوں سے پوچھیں. میرا بھی اپنا کوئی بھینس باڑا نہیں ہے، میں نے بھی گوالوں سے پوچھا ہے، ٹھیک ہے، آپ بھی پوچھ سکتے ہیں. تو ذرا پوچھیں ان سے، تو وہ بتاتے ہیں کہ پھر بھینس قابو میں نہیں آتی. کہتی بچہ کہاں گیا، مسجد میں اعلان کرو بچہ گم گیا ہے. بلی کو دیکھ لے کیسے محبت سے اپنے بچوں کو پالتی ہے. آپ بلی کو گھر میں پالیں، محبت سے کھلائیں پلائیں، بلی آپ سے بڑی محبت کرنے لگے گی. اتنا فری ہو جائے گی، آپ بیزار آ جائیں گے اس سے.
آپ بیٹھیں گے تو کبھی پائنچے میں گھسے گی, کبھی آستینوں میں گھسے گی, کھانے کی میز پہ آ کے بیٹھ جائے گی. لیکن وہی بلی جب 2-4 بچے دے دے تو اس کی ٹور بدل جاتی ہے, اس کی ٹون بدل جاتی ہے. آپ اگر قریب آؤ گے تو آپ کو بھی آنکھیں دکھائے گی, غرائے گی. اسے یہ ڈر ہوتا ہے کہ میرے بچوں کو تنگ نہ کرے, تو اپنے مالک کو, اپنے جو ہے نا جس نے اس بلی کو پالا, اس کو بھی بلی نظر انداز کر دیتی ہے اپنے بچوں کی خاطر. کس قدر محبت اللہ نے رکھی. لیکن بعض جانور ایسے ہیں کہ ان کے دلوں میں اللہ نے ماں کی ممتا رکھی نہیں. مرغی بھی انڈے دیتی ہے, انڈوں کے بعد اپنے بچوں کو نکالتی ہے, کتنی محبت سے ان بچوں کو پالتی ہے. بلی سے لڑ پڑتی ہے, جب تک مرغی موجود ہو, چوزے اس کے آس پاس ہو, بلی کی مجال نہیں ہے کہ چوزا اٹھا کے لے جائے. بلی بھی دیکھتی ہے کہ مرغی کا منہ تھوڑا دائیں طرف یا بائیں طرف ہو اور میں بچہ اٹھا کے جاؤں. حالانکہ مرغی میں بلی سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے, مگر شیر بن جاتی ہے, وہ شیر بن جاتی ہے اپنے بچوں کی خاطر. تو بھائی کیا مرغی کو اتنی عقل خود سے آئی ہے کہ یہ بچے میرے ہیں اور میں نے اس کو پالنا ہے؟ اسے کس نے سکھایا؟ اللہ نے اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی ہے. تو یاد رکھیے. اچھا, بعض جانور ایسے ہیں ان کے دلوں میں ماں کی ممتا ہی نہیں ہے. سانپ کی مادہ جب انڈے دیتی ہے, جیسے ہی بچے نکلنا شروع ہوتے ہیں, نہ صرف یہ کہ حفاظت نہیں کرتی بلکہ کھانا شروع کر دیتی ہے ان کو, خوراک خون خوار بن جاتی ہے وہ. مچھلی جب سمندر میں انڈے دیتی ہے, 10-10 ہزار ایک وقت میں مچھلی انڈے دیتی ہیں. جیسے ہی انڈوں سے بچے نکلے, ان بچوں کی شامت آ جاتی ہے. جس نے جنا وہی ماں ان بچوں کو سب سے پہلے کھاتی ہے. جو بچہ ماں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا, وہ بچے تو بچ جاتا ہے اور اس کی گروتھ ہو جاتی ہے, اور جو بچنے میں کامیاب نہیں ہوا وہ ماں کا لقمہ بن جاتا ہے. میں نے خود گھر میں ایکویریم رکھا, 5.5 فٹ بنوایا میں نے, مجھے بہت شوق ہے جانور پالنے کا. مچھلیاں پالی. ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک گولڈ فش مچھلی جو ہے نا, اس نے کئی ہزار جو ہے نا بچے نظر آئے مجھے نا. تو میں سمجھا شاید یہ مچھر ہیں, بہت سارے گھسے ہیں. مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنے زیادہ ایک دم سے اس کے بچے ہوتے ہیں. تو چھوٹے چھوٹے مچھر کی طرح کے بچے. بہت غور سے دیکھا تو بڑی خوشی ہوئی کہ بھئی یہ تو مچھلی کے انڈوں سے بچے نکلے ہیں. صبح جا کے دیکھا تو ایک آدھ کہیں دائیں بائیں تیرتا ہوا نظر آ رہا تھا. سب کی تشکیل ہو گئی. مچھلی نے جتنے پروٹین انڈے دینے میں جو ضائع ہوئے تھے نا اور بچے دینے میں, مچھلی نے کہا پہلے تو اس کی کمی پوری کرو, ٹھیک ہے نا. وہ تو ایک آدھ جو بچ گیا وہ بھی اپنی ذمہ داری پہ بچ گیا, وہ بھی میں نے فوراً الگ کر دیا, ورنہ اس کی بھی تشکیل ہو جاتی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا ہے, خالق ہے, اللہ ہے, جس نے جس کے دل میں چاہا محبت ڈال دی, جس کے دل سے چاہا محبت کو نکال لیا اس نے. تو یہ جو ہمارے ماں باپ نے ہمیں محبت سے پالا ہے اور ہم اپنی اولاد کو محبت سے پالتے ہیں, اس محبت پہ ہم مجبور ہیں. اگر کوئی چاہے اپنی اولاد سے محبت نہ کروں, یہ ممکن نہیں ہے. وہ کرے گا, لازمی کرے گا. صرف وہی اولاد سے محبت نہیں کر سکتا جو بچہ پیدا ہونے کے بعد دیکھے نا اسے, اور دیکھے بغیر کسی کے حوالے کر دے اس کو. نظر پڑ گئی اپنی اس اولاد پر, ایک دم محبت کے جذبات جوش مارتے ہیں اور دل چاہتا ہے اسے میں اٹھا کے سینے سے لگا لوں. باپ کتنی محنت کرتا ہے اولاد کو پالنے میں, کہ قرآن مجید نے باپ کی محنت اور مشقت کی قسم اٹھائی ہے. فرمایا ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد. باپ کی قسم اور اس بچے کی قسم جو باپ سے جنا ہو, کہ انسان کو ہم نے بڑی مشقت میں, تکلیف میں پیدا کیا ہے. یقین نہ آئے تو اللہ فرماتے ہیں باپ کی زندگی گواہ ہے کہ جو اولاد کے لیے کس قدر محنت کرتا ہے, دن رات ایک کر دیتا ہے, اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے وہ. تو اب دیکھیے کتنی عقل کی بات ہے کہ جس خالق نے, جس مالک نے پیدا کیا, پہلے وہ ہے یا پہلے ماں باپ ہیں؟ پہلے وہ ہے. اب اگر والدین کہہ رہے ہیں کسی بت کے سامنے سر جھکاؤ, تو والدین سے یوں کہا جائے کہ دیکھیے جیسے آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے جو محبت آپ کو سے کریں, والدین والی, باپ والی محبت آپ سے, ماں والی محبت آپ سے, اگر یہ محبت ہم کسی دوسری عورت کو دینا شروع کر دیں, یا باپ والی محبت کسی دوسرے شخص کو دینا شروع کر دیں, تو کیا آپ کی غیرت برداشت کرے گی اس کو؟ آپ اپنے باپ کا جیسا اکرام کرتے ہیں. آپ نے کیا کیا, پڑوس میں ایک صاحب تھے ستار بھائی, یہ میں مثال دیتا ہوں, کوئی ستار بھائی بیٹھے ہیں تو پیش کی معذرت, ٹھیک ہے نا, کوئی نہ کوئی تو ہوں گے نا, وہ کوئی کچھ تو نام ہوگا نا ان. آپ نے کیا کیا کہ وہ ستار بھائی کو اتنی عزت دینا شروع کر دی, اپنے ابا کو آپ نے دوسرے درجے میں رکھ لیا, اور جناب
ساری خدمتیں ان کی ہو رہی ہیں، بڑھاپے میں ان کی خدمتیں ہو رہی ہیں، تو باپ کہے گا بیٹا میں تیرا باپ ہوں، تو آپ کہیں ابا آپ ہیں لیکن وہ بھی ہیں، ان کو بھی میں آپ جیسا ہی، اگرچہ باپ تو صرف ایک ہی ہوتا ہے، آپ ہی ہیں، لیکن میں نے ان کو بھی اپنا باپ بنا لیا ہے. باپ کو بڑی غیرت آئے گی. باپ ایک ہی ہوتا ہے، ماں ایک ہی ہوتی ہے، ایک ہی ہوتے ہیں، یہ دو نہیں ہوتے. شرکت اہل نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کو اہل قرار دے رہے ہو، تو یہ شرکت غیرت مند برداشت نہیں کرتا. تو آپ اپنے والدین کو کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے اگر ہم جو محبت والدین کو دینی چاہیے اس میں کسی اور کو شریک کر لیں، جیسے آپ کو غصہ آئے گا، تو جو اس کائنات کا خالق ہے، اس کائنات کو چلانے والا ہے، وہ بھی یہ نہیں چاہتا کہ جس خدا کے سامنے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے سامنے سر جھکے، یہ سر اب کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے. وہ چاہتا ہے کہ حاجت روا مشکل کشا صرف میں ہی ہوں، کوئی اور مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے. کتنی موٹی بات ہے. لیکن شیطان رشتہ داری دکھائے گا، خونی رشتوں کا پاس دلائے گا، خالق اور مخلوق کا رشتہ جو سب سے طاقتور ہے اس کو نظروں سے اوجھل کر دے گا. وہ دیکھیے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی قوم کو سمجھایا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، تو وہ قوم جواب میں کہنے لگی قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا. قوم بھی انہی کی خونی رشتے ہی مخالفت کرتے ہیں، پیغمبروں کی بھی جو خونی رشتے ہیں نا وہی مخالفت کرتے ہیں. میں آپ کو یہ باتیں اس لیے اتنی وضاحت سے کر رہا ہوں کہ آج آپ دین کے احکام پر اگر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے خونی رشتے اس میں رکاوٹ بنیں گے. سب سے پہلے عین ممکن ہے والدین رکاوٹ بن جائیں، عین ممکن ہے سگا بھائی رکاوٹ بن جائے، عین ممکن ہے سگی بہن رکاوٹ بن جائے، عین ممکن ہے شوہر دین پہ چلنا چاہے تو بیوی رکاوٹ بن جائے، بیوی چلنا چاہے تو شوہر رکاوٹ بن جائے. سب سے زیادہ یہی رکاوٹ بنتے ہیں. تو یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہر دور میں ہوتا آ رہا ہے. تو شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو جب سمجھایا تو قوم نے جواب میں کیا کہا؟ قرآن کے الفاظ ہیں یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، اے شعیب تیری اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. حالانکہ آپ شعیب علیہ السلام کی اگر باتیں دیکھیں نا تو وہ اتنی کلیئر ہیں، اتنی صاف ہیں، اتنی واضح ہیں کہ بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہیں. وہ بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہیں. شعیب علیہ السلام نے کہا ان بتوں کی عبادت مت کرو، تم ان کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، یہ تمہارے محتاج ہیں، تم ان کے محتاج نہیں ہیں. بتاؤ یہ کوئی ایسی بات ہے جس کے لیے ڈکشنری لینی پڑے کہ بھائی اس کا مطلب گوگل میں سرچ کرو کیا نکلتا ہے؟ گوگل کا ٹرانسلیٹ کا وہ کھولو، شاید اس کا مفہوم کوئی گوگل والے بتا دیں. کتنی واضح بات ہے یا نہیں؟ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ناپ تول میں کمی نہ کرو. تم جب لیتے ہو گاہک سے پیسے پھر تو گن کے لیتے ہو، پورے اچھی طرح تول کے اپنا حق لیتے ہو. جب مال دیتے ہو تو ڈنڈی کیوں مارتے ہو؟ اس میں ایگریمنٹ جب ہوا ہے کسی سے، معاہدہ ہوا ہے، تو معاہدہ تو یہ ہوا اتنے پیسوں میں اتنی چیز دینی ہے. انی اراکم بخیر، تم قحط زدہ لوگ نہیں ہو کہ کھانے کو روٹی نہیں ہے. جب بھوک سے مر رہا ہوتا ہے انسان تو پھر تو کسی کی روٹی چھین بھی سکتا ہے. وہ تم کوئی بھوکے ننگے تھوڑی ہو، تجارت پیشہ لوگ ہو، تو یہ دھاندلیاں کیوں کرتے ہو؟ تم اپنے ساتھ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے ساتھ کوئی دھاندلی کرے، کوئی ڈنڈی مارے، کوئی جھوٹ بول کے مال بیچے، تو دوسرے کے ساتھ یہ کیوں کر رہے ہو؟ تو وہ قوم جواب میں کہنے لگی اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. کیسا عجیب جواب دیا. وہ قوم جواب میں کہنے لگی اے شعیب تو مسجد میں نماز پڑھتا ہے نا، اس نماز پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، پڑھتا رہے، عبادت پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوتا. لیکن تیری دو باتیں قابل اعتراض ہیں. جب تک تو نماز پڑھتا تھا بہت اچھا لگتا تھا ہمیں، آج بھی اگر کوئی شخص نماز پڑھنا شروع کر دے تو رشتہ دار اس سے ناراض نہیں ہوتے. نمازوں پہ اعتراض نہیں ہوتا، دو چیزوں پہ اعتراض ہوتا ہے. تو وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ نمبر ایک ان نترک ما یعبد آباؤنا، ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جو ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے. یہ تو غیرت کے خلاف ہے. صدیوں سے ہمارے باپ دادا ایک چیز پہ ایک لائن پہ چلتے آ رہے ہیں، ہم اس لائن کو چھوڑ دیں؟
اب یہ نہیں دیکھ رہے کہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، تو باپ دادا زیادہ بہتر ہیں یا اللہ زیادہ بہتر ہے؟ جس نے بنایا ان باپ دادا کو، خالق کا حق پہلے ہے. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. قرآن کہہ رہے اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے اور ہدایت پر نہیں تھے، پھر بھی انہی کے پیچھے چلو گے. ایک گہری کھائی کی طرف جا رہا ہے تو تم بھی اسی کے پیچھے چلو گے. صرف دنیا میں تو کبھی ایسا نہیں کرتے. باپ نابینا ہو اور اندھے کنویں کی طرف جا رہا ہو، بچے کی انگلی پکڑ کے جیسے ہی کنواں قریب آئے گا بچہ باپ کا ہاتھ چھوڑ دے گا، بلکہ باپ کو بھی گھسیٹے گا اپنی طرف. کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا. جیسے اللہ کہتے ہیں کہ تم جہنم کے گڑھے پر تھے، ہم نے ہدایت دی تمہیں اور جہنم کے گڑھے سے پیچھے کی طرف کھینچا ہے، اسلام کی ہدایت اور روشنی کی طرف کھینچا ہے. تو جو خیرخواہ ہوگا وہ اپنے باپ دادا کو دین کی طرف لانے کی، ہدایت کی طرف کھینچنے کی کوشش کرے گا، اور جو احمق اور بیوقوفی والا راستہ اختیار کرے گا وہ انہی کے ساتھ گہری کھائی میں گرنے کی کوشش کرے گا. صحابہ کرام میں جب ایمان کی دولت سے صحابہ کرام کو اللہ نے منور کیا ہے تو پھر صحابہ نے یہ نہیں کیا اپنے باپ دادا کے دین پہ، بلکہ صحابہ نے اپنے والدین پر بڑی محنت کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، میری ماں کے لیے دعا کیجئے. پھر جا کے ایک دن اپنی ماں کو لے کر آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، خوشی کی بات ہے کہ میری ماں بھی اسلام قبول کر رہی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کو لے کر آئے، بوڑھے باپ کو. ساری زندگی محنت کرتے رہے ان کے اوپر. جس کے مقدر میں ہدایت تھی مل گئی اور جس کے مقدر میں نہیں تھی نہیں ملی. لیکن یہ نہیں کیا کہ یہ جہاں کو جا رہے ہیں ہم بھی وہاں جانا شروع ہو جائیں. آج خواتین جو پردہ نہیں کرتی وہ یہ کہتی ہیں ہماری ساس کی طرف سے اجازت نہیں ہے، کوئی کہتی ہیں شوہر کی طرف سے اجازت نہیں ہے، کوئی کہتی ہیں کہ جی ہمارے رشتہ داروں کی طرف سے اجازت نہیں ہے. دیور ناراض ہو جاتے ہیں، جیٹھ ناراض ہو جائے گا. دیور کا پتہ ہے آپ کو ناراض ہو جائے تو معمولی چیز تو ہے نہیں، پھر وہ شوہر ناراض ہو جائے تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، دیور جیٹھ صاحب ناراض ہو جائیں پھر تو بہت بڑی پرابلم ہے یہ. تو بھائی آپ کو تو چاہیے تھا ان کو بھی کسی طرح سے کھینچتے، اس طرف دعوت دیتے، جیٹھانیوں کو بھی لانے کی کوشش کر. بہن میں نے پردہ کیا ہے، تم بھی اسی زندگی میں آ جاؤ. یہ جو اللہ نے قرآن میں عورت کو حکم دیا ہے پردہ کرے، یہ صرف میرے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے بھی. محبت سے، حکمت سے، سخت لہجے میں نہیں ہے. دعوت کبھی بھی سخت لہجے میں نہیں ہوتی، یاد رکھیں. وجادلہم باللتی ہی احسن. قرآن کے الفاظ ہیں ہمیشہ احسن طریقے سے بحث کرو. تو دو چیزیں شعیب علیہ السلام کی قوم نے کتنے اعتراض کیے؟ 2. نمبر 1 کہ آپ ہمیں اس راستے سے ہٹا رہے ہیں جو ہمارے باپ دادا کا راستہ ہے، یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. دوسری بات ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. آپ ہمارے مالی معاملات میں مولوی ہو کے ہماری تجارت میں دخل اندازی کر رہے ہیں. مولوی کا کام ہے نماز جنازہ پڑھانا، مردوں کو غسل دینا اور کان میں اذان دے دینا بچے کے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے. جیسے پادریوں کا کام ہے چرچ کی حد تک محدود رہنا، تو مولویوں کا کام ہے مسجد کی حد تک محدود رہنا. جا کے تجارت میں دخل اندازی کرنا کہ یہ جائز تجارت ہے، یہ حرام تجارت ہے، یہ وہ تجارت ہے جس کی شریعت نے اجازت دی، یہ وہ تجارت ہے جو شریعت میں ممنوع ہے. یہ مولویوں کا کام نہیں ہے. جب شادی بیاہ ہوگی آپ کو نکاح پڑھوانے کے لیے ہم بلا لیں. کسی کا انتقال ہو جائے گا تو جنازے کے لیے آپ کو ہم فون کر لیں گے. تو یہ بھی نیا اعتراض نہیں ہے، شعیب علیہ السلام پر بھی یہ اعتراض کیا گیا. ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. ہمارا پیسہ ہے، ہمارا تجربہ ہے، اب ہم کیسے ہم نے کلائنٹ کو مطمئن کرنا ہے اور کیسے ہم نے اپنی جو ہے نا وہ چیزوں کو پرچیز کرنا ہے یا سیل کرنا ہے، یہ اب ہم مولویوں سے پوچھیں. ملا کی دوڑ مسجد سے گھر تک. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو یہ اعتراض کس پر کیا گیا؟ شعیب علیہ السلام پر کہ نماز پڑھو، آپ کو کیا پتہ کیا ہوتا ہے. آپ لوگ تو ویسے ہی لوگ کہتے ہیں نا چندوں پہ اور زکاتوں پہ اور وہ ایسی فی سبیل اللہ چل رہے ہوتے ہیں، دعوتیں بھی ہو جاتی ہیں. آپ ذرا رکھو بال بچے پال کے دیکھو پتہ چلے گا. تو 2 چیزوں میں مداخلت مذہب کی برداشت نہیں کی جاتی. ایک، ہماری رسومات باپ دادا کے راستوں پہ نہیں چلیں. کل ایک جگہ میں نکاح میں گیا، آپ کو پتا ہے میں بارات کے کھانے کے بہت خلاف ہوں، اس لیے کہ شریعت خلاف ہے.
اسلام میں جتنے خرچے ہیں نکاح کے شریعت نے مرد پہ ڈالے ہیں، عورت پہ نہیں ڈالے. ان تبتغوا باموالکم، قرآن کے الفاظ ہیں کہ تم نکاح تلاش کرو، رشتہ تلاش کرو، عورت کی کو تلاش کرو مال کے ذریعے. سارے خرچے کس پر ڈالے اللہ نے؟ مرد. 3 تو بنیادی خرچے ہیں شادی کے بعد. نان نفقہ جسے کہا جاتا ہے، رہائش دینا. تو بیوی کو رہائش دینا کس کے ذمہ ہے؟ بولیے، آپ لوگ بولیں گے تو مجھے سمجھ میں آئے گا کہ آپ لوگ کو پتا ہے. ٹھیک ہے، شوہر کے ذمہ. مناسب رہائش، مناسب رہائش میں یہ نہیں کہ آپ نے جھونپڑی میں لے جا کے ڈال دیا اس کو، بلکہ جو اس کے باپ دادا کے ہاں جس قسم کا رہائش تھی اور آپ کی جتنی آمدن ہے اس کے ایک درمیانی جو ہے نا نکالا جاتا ہے ریشو. تو آپ نے اس قسم کی اس کو رہائش دی، اس میں گھر کی ضرورت کا سامان ہے. دوسری چیز ہے مناسب خوراک. مناسب خوراک کا مطلب غریب، مالدار اور درمیانی طبقے میں ہر ایک کی مناسبت کا معیار مختلف ہوتا ہے. اور نمبر 3 مناسب لباس. تو یہ 3 چیزیں جو بھی شادی کرے گا نا، 3 چیزیں، 3 ذمہ داریاں، یہ ان تینوں میں پیسے خرچ ہوتے ہیں، تینوں میں. تو یہ اللہ نے کس کے ذمہ ڈالے ہیں؟ پوری امت کا اجماع ہے. یہ اللہ نے کس کے ذمہ ڈالے ہیں؟ مرد کے ذمہ. اب مناسب رہائش میں ڈبل بیڈ، صوفہ، الماری، یہ چیزیں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اور یہ ہمارے ہاں کہاں سے آتی ہیں؟ لڑکی والے دیتے ہیں. تو یہ پرلے درجے کی بے غیرتی ہے بھائی. یا تو مسلمان نہ بنو، یا پھر یہ آدھے ہندو ہیں آدھے مسلمان ہیں. جب مسلمان ہو، تم نے کلمہ پڑھا ہے، کان میں آپ کی اذان دی گئی ہے اور قبرستان میں بھی دفن ہو گئے مسلمانوں کے، تو شادی کے وقت مسلمان کیوں نہیں بنتے بھائی؟ شادی کے وقت کیوں لیتے ہو بھر بھر کے جہیز؟ ٹرک کے ٹرک آ رہے ہیں، الماریاں جھولتی ہوئی. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ٹرک آ رہے ہوتے ہیں نا الماریوں کے جھولتے ہوئے، یہ غیرت کا جنازہ آ رہا ہوتا ہے. اصل میں مرد کی غیرت کا جنازہ، یہ غیرت کا جنازہ ہے. جتنا زیادہ اس جنازے کو اونچا کر لیا جائے، جتنی اس کی تشہیر کی جائے، ہے یہ جنازہ ہی غیرت کا. اللہ کے نبی نے ایک وقت میں 9 بیویاں رکھی ہیں، ایک دھیلا بھی کسی سے جہیز کا نہیں لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت مسکین تھے، غربت بہت تھی. اگر آپ لیتے تو شاید آپ کا حق بھی تھا کہ بھئی میں تو کچھ نہیں یعنی کچھ نہیں کھلا پلا سکتا، ایسے ہی ہے، سول کپڑوں میں آ جاؤ، ٹھیک ہے، اور جو ہے کھاؤں گا وہ کھلا دوں گا. تو کتنا جو ہے وہ لیکن لیتے ہیں. دوسرا، شادی کے موقع پر 2 خرچے ہوتے ہیں. یہ تو شادی کے بعد ہوتے ہیں نا 3 خرچے. نان نفقہ، اس لیے مرد سے پوچھا جاتا ہے آپ کماتے کیا ہیں. لڑکی کا باپ کیوں پوچھتا ہے؟ پتہ چل جائے کیا کھلائے گا، کیا پہنائے گا، کس قسم کی رہائش دے گا. اگر آپ نے کہہ دیا جی میں ماشاءاللہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے میرے پاس، جیسے لوگ مبہم سی بات کرتے ہیں، اللہ کا دیا، لڑکا کبھی بھی نہیں بتاتا کہ میں کما کے آ رہا ہوں. اللہ کا دیا بہت کچھ ہے جی، بہت لکڑ کا کام ہے میرا، لکڑیوں کا کاروبار ہے. وہ ایک آدمی کسی کے یہاں گیا، جی آپ کرتے کیا ہیں؟ لڑکی کے والد نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہہ رہے میرا لکڑیوں کا بزنس ہے. بیٹا لکڑیوں کے بزنس، گودرا میں کوئی آپ کی فیکٹری ہے یا کیا ہے؟ آپ جنگل سے لکڑیاں ہول سیل پہ خرید کے ایکسپورٹ کرتے ہیں، امریکہ بھیجتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کہہ رہے جی آپ کو ہم نے بتا دیا، قسم اٹھا کے کہہ سکتے ہیں ہمارا لکڑیوں کا بزنس ہے، آپ زیادہ تفصیل میں نہ جائیں. پھر پوچھا جی نہیں جی بتائیں. ہوتے ہوتے پتا چلا جی جامع مسجد کے باہر مسواک بیچتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مسواک بیچتا ہے، تو وہ بھی لکڑیوں کا بزنس ہے. تو یہ کیوں پوچھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ مناسب خوراک، مناسب رہائش اور مناسب لباس دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا. تو پھر وہ لڑکی والوں کی مرضی، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں دے سکتا، وہ پھر بعض دفعہ یہ سوچتے ہیں چلو بندہ صحیح ہے، کمپرومائز کر لیتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. اور بعض دفعہ کہتے ہیں نہیں جی بھائی ہمیں سب چیزیں مناسب ہی چاہیے. آپ خود تو مناسب ہو نہیں تو چیزیں تو کم از کم مناسب دو. نہ آپ مناسب، نہ آپ جو چیزیں دے رہے ہو وہ مناسب، تو ایسا کرو یہ رشتہ ہی نامناسب لگ رہا ہے. پھر تو یہ خرچہ اللہ نے مرد کے ذمہ ڈالا. نمبر 2، نکاح کے موقع پر مہر. یہ کس کے ذمہ ہے؟ مرد کے ذمہ. لڑکا مہر دیتا ہے بیوی کو. اور تیسری چیز ہے نکاح، چونکہ ایک اسلام چونکہ ایک فطری مذہب ہے، ایک خوشی کا موقع ہے، تو اس میں کچھ کھانا پینا ہونا چاہیے، کوئی دوست جمع ہو، کھلائی پلائی ہو، اور جناب لڑکی والے بھی آئیں لڑکے والے بھی آئیں، کوئی ذرا کھائیں مل بیٹھ کے، تو اس کو ولیمہ کہتے ہیں. اور یہ بھی کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کے باوجود کسی شادی میں ولیمے کو ترک نہیں کیا. آپ نے ولیمہ کیا ہر نکاح میں. آپ
جب پیسے بالکل بھی نہیں تھے, کچھ بھی نہیں تھا, تو صحابہ سے کہا جس کے گھر میں جو کچھ اچھی چیز بنی ہوئی ہے لے آؤ, بیٹھ کے کھا لیں گے. بس تھوڑا سا گیدرنگ مقصد ہوتی ہے. لیکن کھلائی کس کے ذمے ہے؟ لڑکے کے ذمے. نبی نے کیا یہ اہتمام. ہمارے ہاں یہ سارا فطرت کے خلاف معاملہ چل رہا ہے. لڑکی والے بارات بلاتے ہیں, کھلاتے ہیں ٹھیک ٹھاک طریقے سے. جتنا خرچہ لڑکے کا ہو رہا ہے نا ولیمے پہ, اتنا یا بلکہ اس سے بھی زیادہ لڑکی والوں کا ہو رہا ہے. اب جس کے 7-8 بیٹیاں ہیں اس کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا اس پہ. تو ہندوانہ بدعت ہے اور جہیز بھی, یہ سب چیزیں. کل کہیں ہمارے دوست کا نکاح تھا, میں نے ان کو پہلے بتایا وہ بھی تھا کہ بھائی میں بارات کے کھانے نہیں کھاتا, پہلے آپ کو بتا دیں. اب کورنگی میں گئے, وہ بہت اصرار کر کے جی آپ ہی نکاح پڑھائیں. راستے میں پتا چلا کہ جناب وہ انہوں نے کہا کہ بس انہوں نے بارات تو نہیں رکھی ہے, لیکن نکاح کے موقع پر جو آتے ہیں قریبی عزیز آتے ہیں تو وہ تو تھوڑا بہت گھر میں کھانے کا ہے, وہ تو دور سے آئے ہیں. میں نے کہا چلو وہ تو بارات نہیں ہے, وہ تو اب رشتے دار آئے ہیں اور عام طور پہ رات کو وقت بھی کھانے کا ہوتا ہے, تو ان کے لیے کوئی کھانا وانا منگوا لے, کوئی اعتراض نہیں. تو میرے بھی گھٹنے پکڑنے لگے, پلیز آپ بھی کھا کے جائیے گا, ایسا نہ وہ بڑا ورنہ وہ بڑا عجیب سا لگے گا, کیونکہ دولہا کے آپ بہت قریبی دوست ہیں. آپ ہی اگر نکل رہے تو دولہا بھی کہیں آپ کا مقلد ہے, دولہا جو ہے نا وہ بھی پتلی گلی سے کنی کترا کے نکل آئے گا, تو ایک دھماکہ ہو جائے گا شادی میں, دولہا ہی غائب. میں نے کہا نہیں, جو صورتحال آپ بتا رہے ہیں, کیونکہ دولہا کی طرف سے 4-5 آدمی تھے جو جن میں ایک آدمی میں بھی تھا, تو یہ بارات نہیں ہے, یہ تو اتنے لوگ تو جاتے ہی ہیں دوست احباب کی اس نکاح میں. اور قاضی تھا میں, وہاں گئے تو مجھے پوری بس نظر آئی, میں سمجھ گیا معاملہ گڑبڑ. کہنے لگے اس میں لڑکے والے نہیں ہیں, صرف لڑکی کے اپنے رشتے دار ہیں. تو میں نے کچھ گھمایا کہ چلو بارات کی ڈیفینیشن تو یہ ہے کہ لڑکے والوں کو بھی بلایا جاتا ہے. تو پھر وہ کہنے لگے بھائی ادھر ہی کہیں کھانا ہو جائے گا ہلکا پھلکا, بہت کر کے تاکہ فتنہ نہ ہو, فساد نہ ہو, کچھ تعویل کر لی کہ چلو یہ بھی, اس کو بھی شاید بارات کی ڈیفینیشن اس پہ بھی صادق نہ آ رہی ہو, کیونکہ ڈر یہ تھا کہ دولہا بھی شارٹ ہو جائے گا پھر, اور پھر بڑا ہنگامہ ہوگا. پھر پتا چلا کہ جی یہ بس ابھی ہال میں جا رہی ہے. تو میں نے کہا بھائی بارات کی پوری ڈیفینیشن اس پہ صادق آ رہی ہے, سب کچھ تو ہو گیا, اور کسی بارات کے کوئی سینگ لگے ہوئے ہوتے ہیں جس سے پتا چلتا ہے بارات کا کھانا. کہ وہ گھٹنے پکڑنے لگے, حضرت مولوی صاحب پلیز پلیز. میں نے کہا انشاءاللہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں اس میں جاؤں. وہ دولہا آپ کی, میں نے کہا بھاڑ میں جائے, میری وجہ سے جو مرضی کرے. آپ کے قاضی کی ہزاروں پڑے ہوئے نکاح پڑھانے کے لیے, آپ کسی کو بھی لے جاتے جو آپ کے ساتھ بارات میں بیٹھ کے کھانا کھا لیتا. جب آپ کو پتا ہے میں اس چیز کا مخالف ہوں, آپ کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ بڑے گھٹنے پکڑ رہے ہیں. میں نے کہا نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور میری وجہ سے دولہا بھی اگڑ گیا وہاں جا کے. وہ دولہا نے تھوڑا عجیب بد اخلاقی بھی کی, جو 100% غلط کیا اس نے, بعض نازیبہ بھی باتیں کی, لیکن وہ باہر لگڑ گیا بڑا ٹائٹ قسم کا. وہاں جا کے اس نے کہا میں نہیں کھاؤں گا. اب وہ لڑکی کے بھائی ایک نوالا, پلیز ڈال لے یار. اس نے کہا نہیں کھاؤں. بہت استقامت دکھائی اس نے, نہیں کھا کے نہیں دیا. ایک چاول کا دانہ اس نے حلق میں نہیں اتارا. وہ صحیح کیا, اس نے غلط کیا, ایک الگ بحث ہے, لیکن لوگ اس کے بغیر سدھرتے بھی نہیں ہیں. جتنا مرضی انہوں نے وعدہ کیا تھا بارات نہیں ہوگی, پھر یہ کر کے دکھایا. تو یہ وہ رسومات ہیں. جب باپ دادا کا مسئلہ آئے, خاندان کا مسئلہ آئے, تو شریعت ایک طرف, پھر جو ہے کوئی ہندو بن جائے گا, کوئی عیسائی بن جائے گا, کوئی سکھ بن جائے گا, اور کوئی. یہ ساری رسومات ہم نے غیر مسلموں سے لی ہیں. دنیا کی وہ قومیں جہاں غیر مسلموں کے ساتھ اختلاط نہ ہوا ہو, یا غیر مسلم نے وہاں حکومت نہ کی ہو, ان میں آج بھی یہ بےہودہ رسمیں نہیں ہیں. آپ سعودی عرب جائیں, وہاں آپ کو عرب کے تیل کے کنویں ہوں گے, مگر بیٹی کی شادی پہ ایک چائے کی پیالی کا خرچہ بھی باپ کا نہیں ہوتا. اور لڑکے کا, داماد کا تیل نکال دیتے ہیں, 8-10 تیل کے کنویں بک جاتے ہیں اس کے ایک شادی کرنے میں. اسی طرح یہ وزیرستان وغیرہ کے علاقے ہیں پٹھانوں کے, وہ لوگ بھی چونکہ ہر دور میں آزاد رہے, انگریزوں کے زیر سایہ نہیں رہے, اور ہندوؤں کے ساتھ بھی نہیں رہے. وہاں بھی یہ بارات اور جہیز کی نحوست نہیں ہے. وہ جانتے بھی نہیں ہے بارات کیا ہوتی ہے, جہیز کیا ہوتا ہے. وہ شادی والے دن بھی اگر کھلاتے ہیں نا, بارات والے دن, وہ بھی لڑکے سے بیل ذبح کرواتے ہیں, وہاں لڑکے کا تیل نکل جاتا ہے. ابھی ہمارے ایک دوست ہیں, آپ ہی کے میں ممکن ہے بیان میں بیٹھے ہوں, دوسری شادی کی انہوں نے. میں نے کہا کتنا خرچہ کہہ رہے ہیں؟ 12 لاکھ صرف مہر ہے. 12 لاکھ 10 تولے سونا صرف مہر ہے. تو جن قوموں میں ہندوؤں کے ساتھ اختلاط نہیں رہا, تو وہ قومیں تو پھر بھی اپنی فطرت. دیکھو مرد پہ اتنا بوجھ ڈالنا مشکل نہیں. ایک تو مرد کما کے دے سکتا ہے, نمبر 2 نہیں کمائے گا تو نہیں کرے شادی, کوئی اور کر لے. تو
اس سے کیا ہوگا کہ لڑکیاں ہمیشہ اونچے گھرانوں میں جائیں گی اور لڑکا ہمیشہ اپنے سے کمتر گھرانوں میں شادی پر مجبور ہوگا. اس میں عورت کا تحفظ ہے, عورت کا فائدہ ہی فائدہ ہے. عورت ہمیشہ نچلے گھرانے کی اونچے اونچے گھرانوں میں جائے گی اور مرد ہمیشہ کوشش کرے گا نچلے گھرانوں میں سستے میں شادی ہو جائے. ہمارے ہاں الٹا معاملہ ہو رہا ہے. تعلیم یافتہ پڑھی لکھی عورتیں, خاندانی لڑکیاں, ان کی شادیاں گھٹیا خاندانوں میں ہو رہی ہیں. لڑکی جناب ڈبل ایم اے کیا ہوا ہوگا اور لڑکا 8ویں فیل. میں خود دیکھ رہا ہوں ایسا ہی ہو رہا ہے, اور وہ بھی فخر کر رہا ہوگا ہم نے جی لڑکے والے ہم نے کر لی شادی, آپ پر احسان کیا ہم نے. یہ ہو رہا ہے حساب کتاب. تو شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے جو اعتراض کیا تھا نا, وہ یہی اعتراض کہ ہم باپ دادا کے طریقوں کو نہیں چھوڑ سکتے. تو یہ کیا ہے, یہ شیطان نے ان کے لیے اس برائی کو مزین کر دیا. شعیب علیہ السلام سے کہنے لگے لا نفقہ کثیرا مما تقول. آگے دھمکی کیا دی, انا لنراک فینا ضعیفا لولا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز. اے شعیب تو کمزور ضعیف آدمی ہے, ہم چاہتے تجھے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیتے. تیرا قبیلہ ہے, تیرا خاندان ہے جس کا ہم خیال کر رہے ہیں. تمہارے خاندان والے بھی ہمیشہ سے یہی رہے ہیں, ان کی برادریاں ہیں, ہماری آپس میں نسبتیں ہیں. خاندان کی وجہ سے ہم نے تجھے چھوڑا ہوا ہے, ورنہ ہم تجھے چھوڑتے نہیں. اب دیکھیں یہ بھی کتنی بری بات جس کو شیطان نے مزین کر دیا. شعیب علیہ السلام نے جواب دیا اور شیطان کی اس چمک پٹی کو اتار دیا. انہوں نے کہا یہ تم بری بات ہے جس کو تم اچھا سمجھ رہے ہو. تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم تیرے خاندان کی وجہ سے تجھے چھوڑ رہے ہیں. تو کہنے لگے اراہتی اعز علیکم من اللہ, اللہ کی طرف میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں, اس خدا سے تمہیں ڈر نہیں لگتا. مجھے اگر تم نے چھوڑا بھی ہے تو اس خدا کے ڈر کی وجہ سے نہیں, حالانکہ ڈرنا تو اللہ سے چاہیے تھا. میں تو اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں تمہیں, اللہ کی طرف بلا رہا ہوں, اللہ کی باتیں تمہارے سامنے کرنا ہوں. تم اگر یوں کہتے کہ اے شعیب ہم تو تجھے مارنا تو چاہتے ہیں لیکن تیری دعوت بڑی زبردست ہے, اللہ کی طرف بلا رہا ہے, ہمیں ڈر ہے کہ کہیں اللہ ہمیں ہلاک نہ کر دے اگر ہم تجھے کچھ کہیں, یہ بات کہتے تو سمجھ میں آتی. لیکن اب بھی خاندان اور قبیلے کا حوالہ دے رہے ہو کہ قبیلے کی وجہ سے ہم تجھے کچھ نہیں کہہ رہے. اب بھی قبیلہ خدا اور اللہ پر مقدم ہے. یہ کیسی عقل ہے تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تو بھائی یہ شیطان بڑا ظالم ہے, یہ بڑا خناس ہے. اس نے ہمارے باپ دادا کو جنت سے نکالا اور اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا, یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے, اسے اپنا دشمن ٹھہرا لو. اور یہ کرے گا کیا؟ گناہ کو ہمیشہ مزین کر کے پیش کرے گا, بری چیز کو اچھا کر کے پیش کرے گا. تو یہ کرتا ہے شیطان کا. اور انسان لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ دونوں کام کرتے ہیں. وہ برائی کو مزین بھی کرتے ہیں اور دھمکیاں دے کر. شیطان دھمکیاں نہیں دیتا, شیطان کچھ کر نہیں سکتا. دھمکیاں نہیں دے گا کہ میں تجھے یوں کر دوں گا, میں یوں کر دوں گا, کچھ اس کو اللہ نے یہ طاقت نہیں دی ہے. انسانوں کو نقصان پہنچانے کی طاقت دی ہے. لہذا انسان دونوں کام کرتے ہیں, برائی کو مزین بھی کرتے ہیں. آپ کے پاس آگے بیٹھ جائیں گے, اگر آپ ایمان قبول کریں گے تو وہ سمجھائیں گے یہ غلط کر رہے ہو. اور اگر آپ کوئی خاتون ہے پردہ کر لے گی, مرد داڑھی رکھ لے گا, شراب چھوڑ دے گا. ایک صاحب نے بتایا کینیڈا میں فون آیا ان کا, میں نے شراب چھوڑی تو میرے شرابی دوست اعتراض کرنے لگے کہ بھائی کیا ہے یار, یہ تو دنیا کے ساتھ چلتا ہے, شراب اتنی بری چیز ہوتی تو ساری دنیا کیوں پی رہی ہوتی. اب دیکھو گندی چیز کو, نشے کی چیز کو, اس کو جو ہے نا اچھا لیول لگا کے پیش کیا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں انسان جو ہے نا, اس لیے ہدایت کا راستہ صرف اور صرف اللہ کی کتاب دکھاتی ہے, ہدایت کا راستہ صرف اللہ کے رسول اور پیغمبر بتاتے ہیں. تو جتنی بھی شریعت کی تعلیمات ہیں, اللہ نے جو اس سورہ آل عمران کی میں نے جو آیت پڑھی, صابرو, تم صبر زیادہ کرو, مقابلے میں صبر کرو. دین کی دشمن قوتیں جو ہیں جو تمہیں اللہ کے دین سے ہٹانے کی کوشش کریں گی تو تمہاری کوشش ان کی کوشش پر غالب آنی چاہیے. جب وہ نہیں تھک رہے تمہیں اللہ کے دین سے ہٹانے کے لیے, انہیں ڈر نہیں لگ رہا کہ تمہیں شرک کی دعوت دیتے ہوئے وہ نہیں ڈر رہے, تو تم توحید کے راستے پر چلتے ہوئے کیوں ڈرتے ہو پھر؟ یہ بھی مضمون بھی قرآن سے ثابت ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی قوم کو کہا کہ بت پرستی چھوڑ دو تو قوم نے جواب دیا کہ اے ابراہیم کیا آپ کو ہمارے بتوں سے ڈر نہیں لگتا؟ ان بتوں کی ہم اتنی عبادت کر رہے ہیں, کچھ تو ہوگا ان میں, تو آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ, بھلا میں تمہارے بتوں سے کیوں ڈروں جب تم میرے خدا سے نہیں ڈر رہے جو ان سے زیادہ طاقتور ہے. ان بتوں کو اس اللہ کے ساتھ شریک کر کے تم اس اللہ کے عذاب سے نہیں ڈر رہے اور باطل پر ڈٹے ہوئے ہو, تو میں توحید کی دعوت دینے میں کیوں ڈروں؟
ایک آدمی زہر پی کے موت سے نہیں ڈر رہا, دوسرا آب زمزم اور شہد پی کے کیوں ڈرے گا بھائی؟ وہ ایک آدمی زہر پی رہا ہے اور پتہ ہے کہ اس کا انجام ہلاکت ہے, پھر بھی اس پہ جو ہے نا وہ اچھا لیبل لگا کے وہ پیا چلا جا رہا ہے اور ڈر نہیں رہا. یا ہیروئن پی رہا ہے, وہ نشہ کر رہا ہے, جبکہ پتہ ہے کہ ہیروئن کا انجام بہت برا ہے, نشے کا انجام بہت برا ہے, نشاور کی موت کیسے ہوتی ہے. تو ایک آدمی نشے سے نہیں ڈر رہا, وہ آب زمزم پینے والے کو, دودھ پینے والے کو اور جناب شہد پینے والے کو ڈرا رہا ہے, دھمکا رہا ہے. تو شہد پینے والا کہے گا کہ بدبخت, ڈرنا تو تجھے چاہیے, تو ہیروئن پی کے نہیں ڈر رہا, تو شراب پی کے نہیں ڈر رہا, اور مجھے دودھ سے ڈرا رہا ہے. تو یاد رکھیے, جب بھی دین پہ چلیں اور دوست احباب آپ کو ورغلائیں تو آپ کو کہیں کہ تم معاشرے میں پیچھے رہ جاؤ گے, تو ان کو جواب یہ دیا کریں کہ جب تم باطل پر اتنے ڈٹ گئے ہو, خواتین جب پردہ کر لیتی ہے نا اور یہ دیور اور جیٹھ وغیرہ ناراض ہو جاتے ہیں, تو ان کو بتائیں بہت مخالفت ہوتی ہے. کوئی عورت ہمارے معاشرے میں مکمل پردہ کر لے, اس بیچاری کے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی ہے. ساری زندگی تانے دے دے کے اس کو سائیکی بنا دیتے ہیں, نفسیاتی بنا دیتے ہیں اس کو. تو وہ ایک جواب دے کہ بھائی جب آپ اللہ کی مخالفت کرتے ہوئے نہیں ڈرتے تو ہم دین پر ثابت قدمی کرتے ہوئے کیوں ڈریں؟ آپ کو ڈر نہیں لگتا, آپ کو اس خدا سے ڈر نہیں لگتا, تو ہمیں آپ سے ڈر نہیں لگتا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جادوگروں سے مقابلہ کیا ہے, یہ مضمون تورات میں بھی ہے, انجیل میں بھی ہے, بائبل میں, اور آپ کے قرآن میں بھی ہے. بہت مشہور واقعہ, پوری دنیا اس کو مانتی ہے کہ جب جادوگروں کا مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا اور جادوگروں کو یقین ہو گیا کہ حضرت موسیٰ برحق ہیں, تو فرعون نے جادوگروں کو دھمکی دی تھی. فرعون نے کیا دھمکی دی؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ, میں تمہیں کھجور کے درخت پہ لٹکا کے تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ ڈالوں گا. اس سے بڑی کوئی دھمکی ہو سکتی ہے کیا؟ تو جادوگروں نے جواب یہ دیا, انما تقضی هذه الحیات الدنیا, اے فرعون تو جو کچھ کر سکتا ہے نا اسی دنیا میں کر سکتا ہے, اس دنیا میں اس سے زیادہ کوئی سزا ہو ہی نہیں سکتی. زیادہ سے زیادہ یوگی آگ میں پھینک دے گا, اس سے زیادہ ہو نہیں سکتی, اور تھوڑی دیر کی بات ہے, آگ میں بھی اگر پھینکا تھوڑی دیر کی بات ہے, ہاتھ پاؤں کاٹ کے لٹکا دیا تھوڑی دیر کی بات ہے, یا زندہ چھوڑ دیا ہاتھ پاؤں کاٹ کے تو تھوڑے دنوں کی بات رہ جائے گی, یا تو چند گھنٹوں کی بات ہے, چند منٹوں کی بات ہے, یا چند دنوں کی بات ہے, یا چند مہینوں کی بات ہے, یا چند سالوں کی بات ہے, صدیوں تک نوبت نہیں آئے گی. تو یہ کر لے گا نا تو, جبکہ ہم جو اپنے رب پر ایمان لائے ہیں, ہم اگر اس مضبوطی سے ڈٹے رہے اس پر, لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات, کیسے پیارے الفاظ ہیں, کاش یہ الفاظ آج ہماری سمجھ میں آ جائیں. جواب یہ دیا کہ اے فرعون, ہم نے جو دلائل دیکھے ہیں نا, دلائل برحق ہونے کے, حضرت موسیٰ کے دین کے برحق ہونے کے جو دلائل دیکھے ہیں, ان دلائل کے مقابلے میں ہم تجھے ترجیح نہیں دے سکتے, اگرچہ تو حکمران کیوں نہ ہے, ہماری ساری قوم تیرے مذہب پہ کیوں نہیں چلتی ہے, لیکن ہم دلائل کو ترجیح دیں گے, اپنی قوم کو, اور تجھے ترجیح نہیں دیں گے. اور دلائل کیا؟ البینات, واضح دلائل. مشتبہ دلائل ہوتے پھر غور و فکر کرتے, لیکن یہ تو بالکل واضح ہیں. وہ واضح دلیل کیا تھی کہ ہم نے رسیوں کو پھینکا, سانپ بنی, ہمیں پتا ہے کہ رسی سانپ نہیں بن سکتی. یخیل الیہم, ہم نے لوگوں کی آنکھوں میں جادو جھونک دیا, لوگوں کو ایسا لگا کہ یہ سانپ بن گئی ہے. فرعون بھی سمجھا سانپ بن گئی, حضرت موسیٰ بھی سمجھے سانپ بن گئی, جو لوگ اس تماشے کو دیکھ رہے تھے وہ بھی سمجھے کہ سانپ بن گئی, حالانکہ ہمیں پتا تھا سانپ نہیں بن سکتی, اتنی طاقت کسی کے ہاتھ میں نہیں کہ رسی کو سانپ بنا دے. لیکن موسیٰ نے جب یہ لاٹھی پھینکی ہے تو یہ حقیقت میں اژدہا بنی ہے, حقیقت میں اژدہا بنی ہے. یہ لگی نہیں ہے کہ اژدہا ہے, حقیقت میں لاٹھی کو اژدہا بنا دینا یہ نہ ہمارا کام ہے, نہ فرعون یہ کام کر سکتا ہے, نہ موسیٰ علیہ السلام جیسے انسان یہ کام کر سکتے ہیں, یہ خدا کا کام ہو سکتا ہے, ماوراء العقل یہ کام ہو سکتا ہے. چونکہ ہم جادو کو جانتے ہیں, ہمیں اس کی حقیقت معلوم ہے کہ یہ جادو نہیں ہے, لہذا اتنی واضح دلیل کے باوجود ہوتے ہوئے ہم تجھے کیسے ترجیح دے دیں. انما تقضی هذه الحیات الدنیا, تو اسی دنیا میں فیصلہ کرے گا. فقضی ما انت قاض, تو نے صرف اتنی دھمکی دی ہے نا, ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا, تو جو کر سکتا ہے وہ کر گزر, آخری حربہ استعمال کر لے, بوٹیاں بنا دے, جو مرضی کر لے کر لے. کیوں؟ ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں. اس کا نتیجہ ہی نکلے گا کہ واللہ خیر و ابقا, اللہ تجھ سے بہتر بھی ہے اور اس کا بدلہ ہمیشہ باقی بھی رہے گا. تجھ سے زیادہ طاقتور بادشاہ خدا ہے. لہذا عقل کے لحاظ سے بھی غلط
اور اپنے فائدے کے لحاظ سے بھی غلط. اللہ پر جب ہم قربانی دیں گے اللہ کے لیے تو اللہ ہمیں جو بدلہ دے گا وہ اس سے بہتر بھی ہوگا تیرے بدلے سے. تو کیا ہے اپنا مقرب بنا لے گا, گورنمنٹ میں ایک آدھ سیٹ مل جائے گی, ایک جادوگر کو ادھر کا ناظم بنا دیا, ایک کو ادھر کا وہ بنا دیا, انچارج بنا دیا, اور ایک کو یہ بنا دیا, یہی ہو جائے گا نا. تھوڑے دن ہم بھی کھا لیں گے جیسے ہماری حکومتیں کھا رہی ہیں آج. کتنے دن کھا لیں گے, کتنے صدر آئے, کتنے بادشاہ آئے, کتنے وزیر اعظم آئے, پیٹ تو اتنا صحیح ہے نا بھائی, کتنا کھا لے گا آدمی. آپ کے پاس اگر زیادہ پیسے آ جائیں تو ایک کے بجائے 2 پراٹھے کھا لو گے, 3 کھا لو گے, اس کے بعد پیٹ بولے گا بھائی پیسے ہیں لیکن پیٹ نہیں بڑا ہو جاتا پیسوں سے. خواہشات انسان کی لامحدود ہیں, مگر خواہشات کی تکمیل کے لیے جو صلاحیتیں دی ہیں وہ بہت محدود ہیں, وہ محدود ہیں. جسم تھک جاتا ہے, جسم کہتا ہے بس. شراب پینے والا کتنی پی لے گا, کہ بعد جسم کہے گا بس. آپ سونے لگو, سونے میں بڑی لذت ہے, ایک وقت آئے گا جسم کہے گا بھائی بہت سو لیے. مغرب کے بعد ایک صاحب ہیں, مغرب کے بعد سوتے ہیں, اگلے دن ظہر میں اٹھتے ہیں, پھر بھی اٹھ جاتے ہیں. دیکھو کیوں, جسم کہتا ہے بس بھائی اس سے زیادہ میں نے سست دنیا میں. جسم سونے میں ساتھ چھوڑ دیتا ہے, سونے میں ساتھ چھوڑ دیتا ہے. لذتیں محدود, لذتیں لامحدود, مگر ان لذتوں کو حاصل کرنے کی صلاحیتیں محدود. تو وہ جادوگروں نے جواب دیا اللہ تجھ سے بہتر بھی ہے اور اس کا بدلہ ہمیشہ باقی رہے گا, تیرا تو تھوڑے دنوں کا ہے. تو تھوڑے دنوں کی چیز پر ہم زیادہ دنوں کو ترجیح دیں گے. کتنے ہزاروں جادوگر ایک دن میں مسلمان ہوئے. فرعون نے درختوں پہ لٹکا کے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے قتل کر دیا, 24 گھنٹے کے اندر اندر سب کو مار دیا, مگر وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں. اور آگے کہہ رہے ہیں انہ من یأتی ربہ مجرما, کہ جو مجرم بن کے اپنے رب کے سامنے چلا گیا تو وہ جہنم کی آگ میں داخل ہوگا جس میں پھر نہ موت ہے نہ زندگی. ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں اور تیری اس دنیا کی جہنم کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں ہم. تو بھائی یہ ہے سورہ آل عمران کی جو میں نے آیات تلاوت کی ہیں. اسبروا وصابروا, مقابلے میں صبر کرو. ایک اسبروا کا مطلب مطلق صبر, اور ایک ہے صابروا کا مطلب دوسرا تمہیں رکاوٹ ڈالے گا, تم نے اس سے زیادہ استقامت دکھانی ہے لیکن حکمت کے ساتھ. ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب کوئی دیندار بنتا ہے تو عجیب بات ہے بدتمیز بن جاتا ہے وہ. یہ بڑی مصیبت کی بات, بدتمیز بہت بن جاتا ہے وہ. اب وہ مثال کے طور پر شادی بیاہ کی تقریب ہے, ناجائز طریقے سے ہو رہی ہے, مکس گیدرنگ ہے, تو وہ اکڑ دکھاتا ہے میں نہیں جاؤں گا. اب باپ سے بھی لڑے گا, ماں سے بھی لڑے گا, حالانکہ لڑنے کی اجازت نہیں. بس ایک دفعہ بتا دوں بھائی معذرت. اب اگر وہ کچھ کہتے ہیں تو بس سنتے رہو آرام سے. باپ اور ماں کے سامنے اکڑنے کی اجازت نہیں ہے. دیکھو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں, قرآن مجید میں عجیب بات ہے, یہ تمام رہنمائی اللہ نے ہمیں قرآن مجید میں دی ہے, لیکن یاد رکھیے قرآن مجید کسی عالم سے سمجھ میں آتا ہے صحیح طریقے سے, تبھی قرآن میں آتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. نبی کی ذمہ داری ہے کہ ان کو قرآن سکھائیں گے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن تو عربی میں نازل ہوا ہے, عرب خود کیوں نہیں سیکھ لیتے؟ پتہ یہ چلا کہ نہیں, کچھ باتیں تو خود سیکھ لیں گے, اور بہت سی باتیں قرآن کی ایسی ہیں جو کون سکھائے گا؟ نبی سکھائیں گے. نبی جب دنیا سے چلے گئے تو صحیح حدیث میں العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں, تو پھر وہ علماء سکھائیں گے. ایک عام آدمی بھی قرآن پڑھتا ہے الحمد سے لے کے والناس تک, اسے بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی, اسے وہ علمی باتیں اس کے سامنے نہیں آتی, لیکن ایک جس نے مدرسے میں وقت گزارا ہو باقاعدہ تو اس کو بہت سارے اس سے جو ہے نا وہ قرآن سے راز کھلتے چلے جاتے ہیں. میں عجیب بات ہے ویسے بیٹھ کے جب آیتیں سوچتا ہوں میرے ذہن میں نہیں آتی. جب میں کسی ٹاپک پر بیان کرتا ہوں تو اس سے متعلق اتنی آیات ذہن میں آنا شروع ہوتی ہیں, اتنی آیات کہ پھر ان آیات کو سمیٹنا مشکل ہو جاتا ہے. ایک دن ایک صاحب میرے پاس آئے, نمازی لڑکا تھا, نوجوان تھا, اس کے والد نماز نہیں پڑھتے, سود بھی ماشاءاللہ دبا کے کھاتے ہیں, وہ زکوٰۃ آج تک کبھی نہیں دی حالانکہ لاکھوں پتی ہیں, بہت ساری برائیوں کا مرکب ہو گئے. بیٹا نمازی, داڑھی اس کی, حرام آمدن کو لات مار دی, حلال قلیل حلال پہ آ گیا. تو اب باپ بیٹے بالکل پازیٹیو نیگیٹو الگ الگ راستے پہ چل رہے ہیں. اب دونوں کے جھگڑے گھر میں, کبھی ابا کو بول رہا ابا آپ زکوٰۃ نہیں دیتے اس لیے اس دن آپ کا 10 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا, آپ یوں نہیں کرتے, آپ یوں نہیں کرتے, جھگڑے ہو رہے ہیں. ایک دن میرے پاس آیا اور مجھے بتانے لگا کہ میں نے آج ابا کو یہ سمجھا. وہ اس کا خیال تھا میں اس کو بہت شاباش دوں گا, شاباش آپ دنیا میں واحد ہو سچے مسلمان جو 15ویں صدی میں پہلی دفعہ کوئی مسلمان دیکھا ہے جو دین کی خاطر اپنے باپ سے بھی ٹکرا گیا. صحیح ہے نا, ان کا خیال تھا.
کہنے لگے, میں نے ان سے کہا کہ دیکھو بھائی اپنے والد سے شائستہ لہجے میں بات کیا کرو, کیسے ہی نافرمان ہو, اللہ نے حکم دیا ہے وصاحبہما فی الدنیا معروفا, دنیا میں ان سے بھلائی کے ساتھ پیش آنا ہے تم نے. کہہ رہے گا نہیں حضرت آپ کو پتہ نہیں ہے میرے ابا کتنی بڑی چیز ہے, میرے ابا بہت بڑی فلم ہے. بہن آئی تھی 10 سال کے بعد انڈیا سے ملاقات کرنے کے لیے, بہن سے ملاقات نہیں کی انہوں نے. ایسی طبیعت کے آدمی اپنے کمرے میں بیٹھے رہے. پھپھی آئی ہیں میری, ان کو لفٹ ہی نہیں کرا رہے. سگے بھائی کو دیکھے ہوئے عرصہ ہو گیا, کبھی جاتے ہی نہیں, ملتے ہی نہیں اس سے. اس قسم کے آدمی ہیں. تو اس لیے اور بھی برائیاں کی. میں نے کہا کیا آپ کے والد معاذ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد سے بھی بدتر ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بت فروش تھے, جبکہ آپ کے والد توحید ہیں, تو مسلمان کلمہ گو ہیں, اگرچہ نماز نہیں پڑھتے مگر مانتے ہیں نماز کو, نماز فرض ہے. اللہ کو مانتے ہیں اگرچہ اللہ کی نہیں مانتے, اللہ کو تو مانتے ہیں نا. میں کہ مثال دینے والا تھا, جیسے آپ اپنے ابا کو تو مانتے ہو لیکن ابا کی نہیں مان رہے, ٹھیک ہے, تو ایسا. لیکن ابا کو ابا ماننا بھی تو ایک درجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو توحید پرست ہیں. جبکہ ابراہیم کے والد, ابراہیم خلیل اللہ کے والد نہ صرف یہ کہ بت پرست تھے, بتوں کی عبادت کرتے تھے, بلکہ بت فروش بھی تھے, بت بنا کے بیچتے, یعنی بتوں کی عبادت کو معاشرے میں پھیلا بھی رہے تھے. نمبر 2, ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ کو تبلیغ کی ہے تو والد نے جو دھمکی دی ہے وہ دھمکی آپ کے والد نے آپ کو آج تک نہیں دی. آپ کے والد نے یہی کہا ہوگا ٹانگیں توڑ دوں گا, وہ بھی اوپر سے. جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کیا دھمکی دی؟ لَأَرْجُمَنَّكَ, پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا. اور یہ دھمکی حقیقت میں دھمکی نہیں تھی, دھمکی برائے دھمکی نہیں تھی, واقعتاً ان کا ارادہ تھا ایسا. تبھی تو ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی کہ بھائی ابا تو مار کے ہلاک ہی کر دیں گے, جان سے مار دیں گے. دوسری طرف اللہ کے خلیل ہیں, جو اللہ کے خلیل ہیں, جن کو اللہ نے اپنا خلیل کہتے ہیں, بہت ہی محبوب دوست, جن کی قربانیوں سے قرآن بھرا پڑا ہے, قربانیاں بیان کرتا ہے. اللہ کی خاطر بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا. میں نے کہا آپ نہ اللہ کے ایسے خلیل ہو اور نہ نبی ہو, اور نہ ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی, اور نہ ہی آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام کے والد سے بدتر, معاذ اللہ. تو آپ اب ابراہیم علیہ السلام سے بہتر نہیں, اور آپ کے والد ابراہیم کے والد سے بدتر نہیں. اس کے باوجود جب باپ اپنے بیٹے جو اللہ کے خلیل ہیں ان کو دھمکیاں دے رہا ہے بت پرست باپ تو بیٹے کا لب و لہجے میں ترشی نہیں آئی ہے. بہت سمجھایا, یا ابتی, اے میرے پیارے ابا. ایک ہوتا ہے یا ابی, ابی کا مطلب ہے عربی میں اے میرے والد, اے میرے فادر, اے میرے ابا. اور یا ابتی کا مطلب اے میرے پیارے ابا, اے میرے پیارے والد. سورہ مریم میں آپ دیکھیے دوسرا رکوع, تیسرا رکوع, کس طریقے سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نے محبت سے سمجھایا. جب باپ نے دھمکی دی کہ پتھر سے مار دوں گا, ہلاک کر دوں گا, اب ابراہیم علیہ السلام مایوس ہو گئے کہ میرے باپ کو ایمان کی توفیق نہیں مل سکتی, مشکل ہے, میرے کہنے سے نہیں ملے گی, شاید اللہ دے دے تو دے دے. تو اب کہنے لگے سلام علیک, آپ پر سلامتی ہو. جب باپ نے کہا نا کہ پتھر سے مار دوں گا, تو یہ نہیں کہا مار کے تو دکھاؤ, دیکھتا ہوں, میرے بھی ہاتھ ہیں. ہمارے یہاں کا نوجوان تو بولتا ہے مار کے تو دکھاؤ, دیکھتا ہوں, ہم نے بھی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی. آج کا نوجوان دوستوں کے سامنے بزدل ہے, باپ کے سامنے بہادر ہے. دوستوں کی کمپنی میں اپنے باس کی سن لے گا کڑوی کسیلی, ملازمت سے نہ نکال دے, لیکن بوڑھے باپ کی کڑوی کسیلی سننے کے لیے تیار نہیں. یاد رکھو جس کمپنی میں آپ ملازمت کرتے ہو نا, اس کے باس کی سننے پر کوئی ثواب نہیں ملتا, صرف پیسے ملتے ہیں. تنخواہ مل جائے گی وقت پر, ثواب نہیں ملے گا. بوڑھے باپ کی سننے پر, برداشت کرنے پر اتنے درجات بلند ہوتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن دیکھ لو تو دل چاہے گا کاش میرے ماں باپ بوڑھے ہوتے اور مجھے ہر وقت سناتے ہی رہتے الٹی, اور میں برداشت ہی کرتا رہتا. اللہ کی نبی نے فرمایا اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جس کو بوڑھے والدین ملے, بچپن میں بوڑھے والدین ملے اور اس نے بوڑھے والدین کی خدمت کر کے جنت نہ کمائی. اور اس میں کافر والدین بھی داخل ہیں, مسلمان والدین بھی داخل ہیں. چاہے کافر والدین ہو, ان کی خدمت بھی ضروری ہے. صاحبہما فی الدنیا معروفا, فرمایا دنیا میں ان سے اچھے طریقے سے پیش آنا ہے,
لیکن ان کے راستے پر نہیں چلنا. جس سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں اللہ نے فرمایا کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، چلنا علماء کے راستے پر ہے، علماء کے راستے پر چلنا ہے، والدین کے راستے پر نہیں چلنا. پھر اے اللہ سوال گویا پیدا ہوتا ہے پھر والدین کے ساتھ کیا کروں، میں ان کو بالکل چھوڑ دوں؟ فرمایا نہیں، چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. صاحبہما فی الدنیا معروفا، جس حد تک ان سے بھلائی کر سکتے ہو ان کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، لیکن ان کو بتا دو کہ راستہ وہ ہوگا جو اللہ کا متعین کردہ راستہ ہے، جو علماء بتاتے ہیں. تو میں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کیا کہا؟ سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو. اور آگے یہ کہا سأستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے، میں آپ کی اصلاح سے تو مایوس ہو گیا لیکن اس کے باوجود میں اللہ سے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا کہ اللہ آپ کو قیامت میں جہنم کی آگ سے بچا لے. پھر اللہ نے اس پر بھی پابندی لگا دی کہ اے ابراہیم شرک پر اگر موت واقع ہو گئی ہو تو پھر مشرک والدین کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے. پابندی جب تک نہیں لگائی، ابراہیم علیہ السلام اپنے مشرک باپ جس نے اتنی دھمکیاں دی اس کی فکر میں کہ کسی طرح یہ جہنم سے بچ جائیں اللہ سے دعائیں بھی مانگا کرتے تھے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے اگرچہ پابندی لگا دی لیکن ایک کوشش اس پابندی کے باوجود ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن کریں گے، اس لیے کہ پیغمبر کے دل میں باپ کی محبت اور باپ کی اصلاح کا جذبہ اتنا ہوتا ہے جتنا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. وہ کیسے کوشش کریں گے؟ صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کے والد کو جب جہنم کی آگ میں ڈالا جانے لگے گا تو ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہیں گے اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اور یہ وعدہ قرآن میں بھی موجود ہے، لا تخزنی یوم یبعثون، تو نے مجھ سے کہا تھا دعا مانگو، میں نے دعا مانگی، اے اللہ مجھے قیامت میں رسوا نہ کرنا، تو نے میری یہ دعا قبول کی، اب میرے لیے اس سے بڑی کیا رسوائی ہو سکتی ہے کہ میرے باپ کو جہنم کی آگ میں داخل کیا جا رہا ہے. یہ تو میرے لیے بڑی ذلت رسوائی کی بات ہے، اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا. اب دیکھو استغفار نہیں کر رہے، دعا نہیں مانگ رہے، وہ تو پابندی ہے. ایک اشکال کر رہے ہیں اللہ کے سامنے. اشکال کیوں کر رہے ہیں؟ شاید کوئی آپشن ہو بچنے کا، شاید اللہ کہ ہاں ابراہیم وہ تو ٹھیک ہے تو نے دعا تو نہیں مانگی لیکن یہ بات تو تیری لاجک اس کی تو بنتی ہے کہ میں نے تیرے باپ پر تو رحم نہیں کروں گا لیکن تجھ پر تو رحم کروں نا، میں تو تجھ پر رحم کا تقاضا یہ ہے کہ تیرے باپ کو جہنم میں نہ ڈالوں میں. تو ابراہیم علیہ السلام حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کوشش کریں گے اپنے والد کو بچائیں. اور کس طرح سے کوشش کریں گے؟ اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ میرے والد، تو نے مجھے کہا تھا کہ میں تجھے رسوا نہیں کروں گا، میرے لیے اس سے بڑی کیا رسوائی ہو سکتی ہے کہ میرے باپ کو جہنم کی آگ میں ڈالا جا رہا ہے. تو اللہ کہیں گے اے ابراہیم میں نے مشرک پر جنت کو حرام کر دیا ہے، کیونکہ جس نے دنیا میں غیر اللہ کو پکارا، غیر اللہ سے مدد مانگی، آج میں کہوں گا کہ آج بھی اپنے انہی جو حضرت عیسیٰ کو مدد کے لیے پکارتا تھا آج حضرت عیسیٰ کو پکارے مدد کے لیے، اب مجھے نہ پکارے. اللہ کی غیرت، اتنی غیرت ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبلہ مثلا ولن يغضب بعدہ مثلا. اللہ کو اتنی غیرت اور اتنا غضب ہوگا قیامت کے دن مشرکوں پر اور نافرمانوں پر کہ اس سے پہلے کبھی اللہ کو اتنا غضب نہ آیا ہوگا، اس کے بعد بھی اللہ کو کبھی اتنا غضب نہیں آئے گا. اللہ کہے گا جب میں نے کھلایا تھا، میں نے پلایا، کیا حضرت عیسیٰ نے کھلایا تھا تمہیں؟ کیا عیسیٰ آسمان سے بارش برساتے تھے؟ کیا یہ پتھر کے بنائے ہوئے بت تمہیں اولاد دیتے تھے؟ کیا تمہاری بگڑی یہ بناتے تھے؟ اس کائنات کو بنانے والا میں. هو اعلم بكم اذ انتم اجنة في بطون امهاتكم، جب تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہیں بنایا جا رہا تھا تمہاری ماں بھی نہیں جانتی تھی میرے پیٹ میں کیا بن رہا ہے، تمہارا رب تمہیں اس وقت سے جانتا ہے اور اس وقت سے تمہاری ضرورتوں سے واقف. ماں کے پیٹ سے بچہ دنیا میں بعد میں آتا ہے، اللہ اس کی دال پانی اور روزی کا انتظام ماں کی چھاتیوں میں پہلے کر دیتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ وہ خدا ہماری ضرورتوں سے غافل نہیں ہے. ماں کی چھاتیوں میں دودھ کیا حضرت عیسیٰ نے پیدا کیا؟ کیا حضرت موسیٰ نے پیدا کیا؟ کیا بتوں نے پیدا کیا؟ کیا غوث اعظم نے پیدا کیا؟ یا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا؟ ان تمام کاموں میں کوئی نبی اللہ کے ساتھ شریک نہیں، کوئی بت اللہ کے ساتھ شریک نہیں، کوئی فرشتہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں. لہذا اللہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، قیامت کے دن بھی معاف کر سکتا ہے. لیکن اللہ نے فرمایا جس نے غیر کو میرے ساتھ شریک کر لیا، غیروں سے مدد مانگی، مدد سے مراد اسباب سے ہٹ کر جو
مدد ہوتی ہے. ایک تو وہ پولیس کو ہیلپ لائن پہ فون کیا جاتا ہے, وہ اسباب کے تحت مدد ہے. اسباب کے سے ہٹ کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں اسباب ساتھ چھوڑ دیں اور تو ایسوں کو پکارا جاتا ہے جو مدد میں اسباب کے اور ذرائع کے محتاج نہیں ہوتے, تو وہ صرف اللہ ہے جو کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. ڈاکٹر شفا دینے کے لیے گولی کا محتاج, سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ ڈاکٹر شفا دینے کے لیے گولی کا محتاج, اللہ شفا دینے کے لیے گولی کا محتاج نہیں. کسی چیز کو جلانے کے لیے ہم آگ کے محتاج ہیں, اللہ آگ کا محتاج نہیں ہے. آگ میں جب ڈالا جائے تو چیز جلتی ہے, بجھانے کے لیے ہم پانی کے محتاج ہیں, مگر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی آگ میں بچایا اور بتایا کہ میں آگ میں ٹھنڈک پیدا کرنے کے لیے پانی کا محتاج نہیں ہوں. تو وہ واحد طاقت اللہ کی ہے جو کچھ کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. نہ یہ طاقت حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں, نہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں, نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں, نہ کسی فرشتے کے ہاتھ میں, کیونکہ یہ اسباب سے ہٹ کے جو اختیارات ہیں یہ صرف اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں. اور قرآن میں بار بار کہا کہ تم اپنے اختیارات تقسیم نہیں کرتے, اور اگر کرتے ہو تو اس لیے کہ عاجز ہوتے ہو. ایک آدمی سارے کام کو سنبھال نہیں سکتا, لہذا کمپنی کا مینیجر اختیارات تقسیم کر دیتا ہے کمزور ہونے کی وجہ سے. فرمایا میں کمزور نہیں ہوں, لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا, نہ مجھے کسی کو اولاد بنانے کی ضرورت, نہ کسی کو بیوی بنانے کی ضرورت, میرا کوئی وزیر نہیں, میرا کوئی مشیر نہیں, میں سب کو جو ہے نا یفعل ما یؤمر. کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ جتنے فرشتے ہیں, جتنی اللہ کی مخلوق ہے, ان کو حکم جو دیا جائے گا وہ یہ کام کریں گے, اور میں کچھ کرنے میں کسی کے آرڈر کا محتاج نہیں ہوں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, مجھے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے, مجھ پر عاجزی نہیں ہے. تو جب ایسا بادشاہ ہے تو اس مخلوق کو جس کو بنایا ہے اس نے, کمزور مخلوق کو, اس کے ساتھ پکار میں شریک کیوں کیا؟ اس لیے میں کہتا ہوں بھائی یہ جو بریلوی حضرات ہیں, کنڈے بھی کر لو, تیجے بھی کر لو, 40 میں بھی کر لو, یہ بدعت ہیں, لیکن خدا کے لیے ایک کام نہ کرو, یا رسول اللہ مدد کے نعرے نہ لگایا کرو. یہ نعرہ اللہ کو بہت اللہ کی غیرت اس سے جوش میں آتی ہے کہ میں جب بنانے والا تو میرے ساتھ رسول کو شریک کیوں کر رہے ہو؟ رسول کو بھی تو میں نے پیدا کیا, رسول کو نبوت کے منصب پہ میں نے بنایا. دیکھو سورہ بنی اسرائیل میں ایک عجیب آیت ہے قرآن مجید میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت, فرمایا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا وَكِيلًا. اے نبی, جتنے علوم ہم آپ کو دے رہے ہیں, جتنے ہم نے آپ کو علم دیے, جو علم آپ لوگوں میں بانٹ رہے ہیں, یہ ساری باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ تو نبی کے علوم ہے نا, جو نبی نے ہمیں دیے, پھر ہم علماء آگے تقسیم کر رہے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں اے نبی جتنے علوم ہم نے آپ کو دیے, اگر ہم چاہیں ایک لمحے میں سارے علوم آپ سے چھین لیں, دیے بھی ہم نے اور باقی بھی ہم نے رکھا ہوا ہے, اور اگر ہم یہ علوم آپ سے چھین لیں تو آپ ہمارے خلاف اپنا دوست کسی کو بھی نہیں پائیں گے. پھر کوئی بھی نہیں ہو سکتا جو آپ کی مدد کر کے ہم سے یہ علوم چھین کے آپ کو واپس دے دے. کیسی عجیب آیت ہے کہ آپ بھی اتنے محتاج ہیں ہمارے, اپنے وجود میں بھی, اور جو علم آپ کو دیا اس علم کے حصول میں بھی, اور اس علم کے وجود کو برقرار رکھنے میں بھی آپ ہمارے محتاج ہیں. حضرت حکیم الامہ نے لکھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہوگی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کیسا دہل گیا ہوگا, کیسا دہل گیا ہوگا. ایک قسم کی دھمکی ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. فرمایا اگر اگلی آیت نازل نہ ہوتی تو شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کا بوجھ برداشت نہ کر پاتے. اگلی آیت میں نازل ہوئی, فرمایا اللہ رحمتا من ربک. کیسی عجیب آیت ہے, اور کیسا عجیب کلام ہے یہ, کیسا صاف کلام, کیسی صاف تعلیمات. بتاؤ دنیا کی کسی آسمانی کتاب یا غیر آسمانی کتاب کی تعلیمات اتنی کلیئر, اتنی صاف ہیں کیا؟ اتنی صاف ہیں کیا جس نے عقائد کو اتنا واضح اور اتنا کھول کھول کے بیان کر دیا ہو؟ کیا فرمایا اگر ہم چاہیں تو جتنے علوم ہم نے آپ کو دیے ہیں سارے آپ سے یکلخ چھین لیں اور کوئی آپ کی مدد نہ کر سکے. الا رحمتا من ربک, مگر آپ کے رب کی رحمت ہے. ان فضلہ کان علیک کبیرا, واقعی تیرے رب کا فضل تجھ پہ بہت ہی زیادہ ہے. بتا دیا کہ نہیں چھینوں گا, اس لیے کہ تیرے رب کی اے نبی تجھ پر جو رحمتیں ہیں وہ ایسی خصوصی رحمتیں ہیں جو رحمتیں میں نے کسی انسان پہ نہیں کی. تو حکیم الامہ فرمایا کرتے تھے
کہ یہ آیت نازل ہوئی اگلی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوئی ہوگی کہ بھئی یہ دھمکی نہیں ہے، یہ تو بس ایک نظریے کی اصلاح ہے، ورنہ اللہ کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے نبی سے علوم چھیننے کا. اس لیے اللہ نے بتا دیا الا رحمۃ من ربک، تیرے رب کی رحمت تجھ پہ بہت زیادہ ہے. ان فضلہ، پھر اللہ خود ہی کہہ رہا ہے واقعی تیرے رب کا فضل تجھ پہ بہت ہی زیادہ ہے. تو بھائی قیامت کے دن اللہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کے ساتھ کیا کریں گے؟ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جو مشرک ہوگا اللہ کہیں گے دنیا میں جن کو پکارتے تھے آج بھی انہی کو پکارو، اور دیکھو وہ تمہاری پکار، وہ تمہاری فریاد رسی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. دنیا تو تم کہتے تھے میں مزار پہ گیا مجھے اولاد ملی، حالانکہ اللہ بتا رہا ہے کہ مزار پہ جانے سے نہیں ملی. دنیا میں تم کہتے تھے میں مندر گیا بت کے سامنے جھکا مجھے میرا یہ کام بن گیا، اللہ نے بتایا کہ یہ بت نے نہیں بنایا میں نے بنایا ہے. دنیا میں تم کہتے تو فلاں بابے کی منت مانی کام ہو گیا، تو اللہ بتا رہا ہے کہ بابے نے کچھ نہیں کیا، وہ تو بیچارہ قبر میں ویسے ہی جس کروٹ پہ لٹایا تھا نا 100 سال پہلے، آج تک بابا کروٹ نہیں بدل سکا اپنی، 100 سال ہو گئے اسی، بلکہ کروٹ ہی ختم ہو گئی ہے، اس کی تحلیل ہو کے ہڈیاں مٹی میں مل کے ختم ہو گئی ہیں. اور تم کوئی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے مانگے، تو اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں کانا یا کلانی طعام، وہ تو مل کے کھایا کرتے تھے. جاؤ تورات انجیل میں دیکھو، کھاتے تھے. بھوک مٹانے کے لیے جو روٹی کا محتاج ہو وہ کسی کی بگڑی کہاں بنا سکتا ہے؟ آج عیسائی بھی مانتے ہیں کہ انجیل میں بھی یہ بات ہے، بائبل میں یہ بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روٹی کھاتے تھے، ان کی ماں بھی روٹی کھاتی تھی. تو اللہ فرماتے ہیں جو پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے روٹی اور پانی کا محتاج ہو وہ دوسروں کی بگڑیاں کہاں بنا سکتا ہے؟ دوسروں کو قتل ہونے سے کیسے بچا سکتا ہے؟ دوسروں کو اولاد کیسے دے سکتا ہے؟ انظر کیف نصرف الآیات، جہاں قرآن نے یہ کہا نا کہ عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کھاتی تھی، تو قرآن کے آگے الفاظ دیکھیں، قرآن کہہ رہے دیکھو ہم کیسے اپنی آیات کھول کھول کے بیان کرتے ہیں. ثم انظر، لیکن ان عیسائیوں کو دیکھو، ان مذہب والوں کو دیکھو، ثم انظر، ان لوگوں کو تم دیکھو کہ این یذهبون، یہ کہاں جا رہے ہیں، کیف یصدفون، کیسے اللہ کی آیات سے اعراض کرتے چلے جا رہے ہیں. اتنی واضح باتوں کا جواب ان کے پاس نہیں ہے، پھر بھی عیسیٰ کو دعاؤں میں پکارتے ہیں اور ان سے مدد مانگتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی اللہ نے بہت واضح بات کر دی ہے. تو قرآن میں حدیث میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کی بخشش نہیں ہوگی، اور اللہ حضرت ابراہیم سے کہیں گے کہ اے ابراہیم تجھے رسوائی سے بچانے کے لیے میں یہ کروں گا کہ تیرے والد کے چہرے کو تبدیل کر دوں گا، چہرہ بدل دوں گا. شباہت بدل جاتی ہے، شکل بدل جاتی ہے، کیونکہ وہی شکل ہو تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے. لوگ دیکھتے ہیں نا والد کے انتقال کے بعد اسی شباہت کے کسی آدمی کو ایک دم باپ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، دل چاہتا ہے ملوں اس سے جا کے میں. ماں کی شکل کی کوئی عورت دیکھی ایک دم ماں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، تو وہ ایک شباہت سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے. تو اللہ فرمائیں گے کہ تیرے والد کی شباہت میں اے ابراہیم تیرے والد کی صورت میں تبدیل کر دوں گا. تو بھائی اللہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک پر موت واقع ہو گئی یہ بڑا خطرناک ہے. اس میں اپنے ماں باپ کی، اور جو گناہ کرتے ہیں نا، یہ جو اصل میں جو بتانا چاہ رہا ہوں بیان وہ تو اس پر کہ آپ کے ماں باپ، آپ کے اعزاء و اقارب اگر کسی گناہ میں ہیں تو ان کے خیر خواہ بنو، تانے نہ دیا کرو، خیر خواہ بننا چاہیے. پردہ نہیں کرتے، محبت سے الفت سے، بھائی ہم آپ کے خیر خواہ ہیں. ہمارا مقصد، آج دیندار لوگ تانے دیتے ہیں تم تو جاؤ گے جہنم میں. ایک آخری بات کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو سمجھایا ہے کہ توحید کی دعوت اختیار کرو، تو فرعون نے سوال یہ کیا فما بال القرون الاولی، اے موسیٰ اگر میں شرک پر مر گیا اور جہنم میں جاؤں گا تو یہ جو باپ دادے ہمارے اتنے گزرے ہیں وہ کہاں جائیں گے پھر؟ تو حضرت موسیٰ نے کیا جواب دیا؟ علمھا عند ربی فی کتاب، ان کو جہاں جانا ہے وہ سب اللہ کو معلوم ہے. جنت میں جانا ہوگا تو اللہ جنت میں لے جائے گا، اگر وہ جہنم کے مستحق ہوں گے تو اللہ کہاں لے جائے گا؟ جہنم. ان کی باتیں کس پہ چھوڑ دو؟ اللہ پہ. لا یضل ربی، سورہ طٰہٰ کی آیات ہیں، لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے. غلطی کا مطلب یہ کہ وہ اگر جنت کے لائق ہوئے تو جہنم میں بھیجنے کی غلطی نہیں کرے گا، اور اگر جہنم کے قابل ہوئے تو جنت میں بھیجنے کی غلطی نہیں کرے گا. نمبر 2، لا ینسا، بھولتا بھی نہیں ہے کہ اصل میں تو جنت کے لائق تھے اور اللہ کو بھی پتا تھا، لیکن بھولے سے دھاندلی ہو گئی، کوئی گڑبڑ ہو گئی، اس کا ادھر بھیج دیا، ادھر والا ادھر بھیج دیا. ایسا بھی نہیں ہو سکتا. کیسا پیارا جواب دیا نا. جواب یہ دیا کہ فضول بحث میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، میں تجھے بات سمجھا رہا ہوں، تو میری بات سن اور تو اپنی فکر کر. ان کی فکر چھوڑ دے جو دنیا سے چلے گئے، جو زندہ ہیں ان کی فکریں کرو، ان کو دین پر لانے کی کوشش کرو، ان کی فکر کرو، فضول بحثوں میں نہ پڑو.
تو اللہ تعالی ہم سب کو دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دینداروں سے جو دیندار بننا چاہتے ہیں ان سے جو میں نے اصل جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دین پہ مضبوطی تو بہت دکھائیں لیکن لب و لہجہ بہت شائستہ، بہت نرم، جس سے خیر خواہی جھلک رہی ہو، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا لب و لہجہ۔ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ لٹھ لے کے جو ہے نا میں جہنم میں پھینکنے پر تم سب جاؤ گے جہنم میں، صرف میں کہاں جاؤں گا؟ جنت۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایسا نہ کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بشروا ولا تعسروا، لوگوں کو جب دین کی دعوت دو خوشخبریاں سناؤ، تنگی میں نہ ڈالو۔ دیکھو دین کی دعوت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ان کو بتایا جائے بھائی نماز پڑھنے پر یہ ملتا ہے، دین پر آؤ گے یہ ملے گا، ایک اور تھوڑا سا درمیان میں وعید بھی آ جائے، اور ایک طریقے کی ڈرا ڈرا کے تم تو جا رہے ہو سیدھا جہنم میں، انجام بہت خطرناک ہے۔ ایک آپشن ہے، چھوٹا سا آپشن تم لوگ کے لیے جنت کا بھی ہے، تو اگلا یہ سمجھے گا 99 آپشن تو جہنم کے، بمشکل کوئی ایک آدھ آپشن نکل آیا تو شاید، تو کہے گا جب اتنے سارے جہنم ہی کے آپشن ہیں تو وہ ایک آپشن کیا عمل کرے گا؟ 99% امکان جب ناکامی کا ہے تو چھوڑو پھر ناکامی ہے۔ تو تسلیاں دی گئی ہیں۔ دیکھو 99 انسانوں کا قاتل حدیث میں آتا ہے، 100 انسانوں کا قاتل ایک عالم کے پاس آیا پچھلی امتوں میں، جب عیسائیوں کا دورہ تھا، عالم جو عیسائیوں کے عالم تھے ان کے پاس آیا تو ان عالم نے کیا کہا، من یحول بینہ و بین التوبہ، بھائی تیرے اور توبہ کے درمیان کون سی چیز حائل ہے؟ 100 انسان کے 1000 بھی ہوں، توبہ کر اللہ قبول کر لے گا۔ تو انہوں نے نیکی کا راستہ دکھایا، یہ نہیں کہا کہ تیرا تو حساب کتاب کافی مشکل لگ رہا ہے بیٹا، ایسی توبہ تو تیرے سے ہوگی نہیں، ٹھیک ہے نا، ڈرامے باز ہے، جھوٹ بول رہا ہے کہ اب توبہ کرنی تھی 2-4 کے بعد کر لیتا، 100 کے بعد اب تو توبہ کی باتیں کر رہا ہے، ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے، بھاگ یہاں سے۔ صحیح حدیث ہے یہ بخاری اور مسلم کی، اور حدیث میں آتا ہے اس سے پہلے یہ انسان 99 انسانوں کو قتل کر کے نا ایک راہب کے پاس پہنچا جو عالم علم نہیں تھا، ان کے پاس گیا، کہنے لگا میں نے 99 کو قتل کیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو وہ چونکہ عالم نہیں تھے، صرف عبادت گزار راہب تھے، انہوں نے کہا نہیں، 99 کوئی 1 2 3 4 ہوتا کوئی بات بھی ہے، 99 کو تھوڑی ہوگی۔ تو اس نے کہا جب ہونی نہیں ہے تو سینچری پوری کیوں نہ کروں میں، جانا ہی جب جہنم میں ہے تو کوئی ریکارڈ تو قائم کر کے جاؤ، مرنے کے بعد تو لوگ کہیں بڑا آدمی تھا 100 بندوں کو مار کے گیا ہے، تو اٹھا اس راہب کو بلا وجہ قتل کر دیا اس کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتا ہے مایوسی پھیلانے سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ سوالات ہیں، کچھ سوال تو ہیں جو باہر سے آئے ہیں۔ جی آپ نے سوال بھیجے ہیں۔ عامر لیاقت نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو اچھا کھانا کھانے کی پروگرام میں کہا، یہ بڑی مشکل ہوتا ہے بھائی اس میں پڑھنا، اچھا کھانا کھانے کی ترغیب دی ہے، یہ پھر کسی وقت پیپر پہ لکھ کے لائیں، ایسے نہیں سمجھ میں آتے، ٹائم زیادہ لگے گا، میں اپنے موبائل کے SMS نہیں پڑھتا۔ اچھا بھائی، یہ اگر ایک شخص کو روڈ پر پڑے ہوئے پیسے ملے تو وہ غلطی سے اس کو گھر لے آتا ہے تو بعد میں کیا وہ پیسے مسجد کی تعمیر میں دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے، حتی الامکان کوشش کرے جو مالک ہے اس تک پہنچنے میں پورا زور لگا دے۔ دکان والوں کو بتائے اڑوس پڑوس میں جو ہیں کہ بھائی یہاں ایک رقم پڑی ہوئی ملی ہے، کوئی اگر تلاش کرتا وہ بھولا بھٹکا نظر آئے تو اس کو بٹھا لینا، پوری کوشش کرے۔ پھر مایوس ہو جائے تو پھر کسی خیر کے کام میں لگا سکتا ہے۔ کیا ہیجڑوں پر پردہ اور نماز فرض ہے؟ ہیجڑے جو ہیں جو مخنث ہوتے ہیں ان میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں مردانہ علامتیں زیادہ ہیں، تو ان پہ سارے مردوں والے حکام جاری ہوتے ہیں، عورتیں ان سے پردہ کریں گی، وہ کسی عورت سے نکاح کر سکتے ہیں، اگر ان میں قوت بالکل نہیں ہے تو وہ پہلے بتائیں گے کہ ہم میں قوت نہیں ہے، یعنی تاکہ کسی کو دھوکہ نہ ہو، اور جو ہے وہ سارے مردوں والے حکام ان پہ۔ اور بعض ہیجڑے ایسے ہوتے ہیں جن میں نسوانیت زیادہ ہوتی ہے، عورتوں والی علامتیں ان میں زیادہ ہیں، تو ان پہ سارے عورت کے حکام جاری ہوتے ہیں۔ دارمی کی روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے منع کرنے کے باوجود دیوبند کی خانقاہوں میں اجتماعی ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے یہ۔ اجتماعی ذکر تداعی اگر ہونا، تداعی لوگوں کو دعوت دے کے بلایا جائے کہ سب حضرات تشریف لے آئیں، اس وقت ذکر ہو رہا ہے، تو یہ بدعت ہے، بالکل ناجائز ہے۔ اگر کوئی دیوبندی کرتا ہے تو وہ بھی ناجائز ہے۔ اس کی جیسے یہ انہوں نے روایت پیش کی ہے دارمی کی، یہ روایت صحیح ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے، غالباً عبداللہ بن مسعود تھے یا عبداللہ بن عباس تھے، دیکھا لوگ مسجد میں اجتماعی ذکر کر رہے ہیں تو نابینا ہو گئے تھے، پتھر اٹھا کے مارے، کہا کسی کو پتھر دینا ذرا ان کو بھگاتا ہوں یہاں سے۔ البتہ ذکر کے لیے جمع نہ ہوئے ہوں، جمع بیان سننے کے لیے ہوئے ہوں، اور پھر شیخ سب کو ذکر پہ لگا دے
اس کی مثال ایسے جیسے مدرسوں میں لوگ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو شام کو عشاء کے بعد ان کو ہدایت ہوتی ہے سب قرآن پڑھیں گے بیٹھ کے، تو ایک ٹائم متعین ہے، سب اس میں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ جائز ہے. لیکن قرآن خوانی کے لوگوں کو جمع کرنا ہے، ابا کا انتقال ہو گیا تو فلاں بج کے اتنے منٹ پہ قرآن پڑھا جائے گا، یہ اسلاف میں اس کا ثبوت نہیں ملتا. تو ایک ہے جمع ہو کے ذکر کرنا، ایک ہے ذکر کے لیے لوگوں کو جمع کرنا. یہ جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، یہ ذکر کے لیے لوگوں کو جمع کیا گیا تھا، جس پہ آپ حضرت عبداللہ بن مسعود نے مارا ہے. ورنہ اجتماعی کیفیت کا بن جانا یہ تو ویسے بھی ہو جاتا ہے. اشراق میں آپ دیکھیں فجر کے بعد بہت سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ذکر کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے خانقاہوں میں اگر ایسا ہو رہا ہے کہ اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے، اشتہار لگ رہے ہیں کہ ذکر کی محفل ہوگی اور اس میں ذکر کیا جائے گا، تمام حضرات کو شرکت کی دعوت ہے، تو یہ بالکل بدعت ہے، بالکل جائز نہیں ہے. اور اگر دعوت ہو، بیان کی بیان ہوگا، اس میں ضمناً ذکر بھی ہو جائے گا، کیونکہ بیان کے لیے جمع ہوئے ہیں تو تھوڑا سا اللہ کا نام لے لیں سب، یہ جائز ہے. اگر ایسا اعلان ہو تو یہ بھی جائز ہے. غامدی صاحب کا کیا مسئلہ ہے اور ان کی غلطیاں کیا ہیں؟ وہ عجیب سی چیزیں ہیں، ان پہ ایک مستقل بیان کی ضرورت ہے. وہ کوئی بہت بڑی عجیب سی چیزیں وہ، ٹھیک ہے، یہ وقت اتنا نہیں ہے. یہ ذرا حیا کے خلاف سوال ہے، کوئی ایسے سوال جو حیا کے ذرا خلاف ہوا کریں تو وہ پھر انفرادی طور پہ پوچھا کریں. اچھا، یہ جو کسی گناہ کے بارے میں لکھا ہے یہ امام احمد بن حنبل کے نزدیک جائز ہے؟ بالکل حرام ہے، یہ امام احمد بن حنبل کے نزدیک جائز نہیں ہے. چاروں ائمہ کا اتفاق ہے یہ عمل ناجائز ہے. یہ کسی نے کتاب لکھی ہے، ڈاکٹر مبین اختر ہیں کوئی، انہوں نے اس طرح کی ترغیبات دی ہیں جو بالکل 100% غلط ہیں اور اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. جھینگے اور کیکڑے حلال ہیں یا نہیں؟ جبکہ یہ سائنس کی تحقیق کے مطابق بھی کیڑے ہی ہیں، جبکہ جھینگے کی 14 ٹانگیں ہوتی ہیں اور کیکڑے کی بھی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں. یہ دونوں کسی طرح مچھلی کے خاندان سے تعلق نہیں رکھتے، مسلمانوں میں کھانے کا عام رواج ہے. اور اسی طرح چائنیز ہوٹل میں کیکڑے کا سوپ بھی ذوق و شوق سے پیا جاتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مچھلی کے سوا سمندر کی ہر مخلوق حرام ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لنا میتتان، اللہ نے 2 مردار ہمارے لیے حلال کیے ہیں. یعنی مردار کا مطلب جن کو ذبح کیے بغیر کھا سکتے ہیں. السمک والجراد، صحیح حدیث ہے، ایک مچھلی اور دوسری ٹڈی. تو مردہ میں صرف مچھلی کھا سکتے ہیں اور ٹڈی کھا سکتے ہیں. ٹڈی ایک وہ چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ تمام مردار کیا ہیں؟ حرام ہے. تو سمندر کا کیکڑا، سمندر کا جھینگا یہ مچھلی میں داخل نہیں ہے. تو بنگلہ دیش والے تو کھاتے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں آپ کھا لیں، شافی مذہب کو فالو کرتے ہوئے کھا لیں، لیکن یہ نہ کہیں کہ یہ فقہ حنفی میں حلال ہے، کیونکہ فقہ حنفی میں صرف مچھلی حلال ہے اور مچھلی کی ڈیفینیشن ان پہ کسی بھی طرح سے صادق نہیں آتی. مچھلی کے قریب بھی کیکڑے وہ جھینگے کو لے کے جائیں تو کیکڑا خود پکار کے کہے گا میں سب کچھ ہو سکتا ہوں، میں مچھلی خدا کی قسم نہیں ہو سکتا. میں اس کے لیے کسی سائنسی تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے. انسان کا ضمیر کہتا ہے کہ یہ مچھلی نہیں ہے. بعض علماء نے استدلال کیا کہ لغت میں لکھا ہے جھینگا مچھلی، تو لغت سے استدلال، تو لغت میں تو سمندری گھوڑا بھی لکھا ہوا ہے، تو کیا اس پہ گھوڑے کے حکام جاری ہوں گے جو سمندر میں ہے؟ تو لغت کا ایسا لغت کیا کرتی ہے کہ کوئی چیز مشتبہ ہے نا، اگر مشتبہ ہے تو ہم لغت سے سہارا لے کے اس کو داخل کر سکتے ہیں. چلو لغت میں اہل لغت نے اس کو مچھلی لکھا تو کچھ مچھلی کچھ غیر مچھلی تو ہم مچھلی میں، لیکن کوئی نہ سر سے لے کے پاؤں تک مچھلی کی کوئی مشابہت ہی نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ جھینگے کو ہم ایسا حرام نہیں کہیں گے جیسے کتا حرام ہے، بلی حرام ہے، سور حرام ہے. جھینگا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چونکہ جائز ہے تو لہذا اس کو مکروہ تحریمی کہیں گے. کھانا جائز نہیں ہے لیکن کوئی کھا لے تو کبیرہ گناہ کا مرتکب نہیں ہوگا. یہ مسئلہ اچھا ہے. ایک بہت اہم سوال ہے باہر سے کسی نے پوچھا ہے تو وہ بیان کافی لمبا ہو گیا کیونکہ وہ شاید انتظار کر رہے ہوں سوال کے جواب کے لیے، اور پوچھا بھی کسی غیر مسلم نے ہے اور وہ میرا خیال ہے شاید ابھی لائیو بیان سن بھی رہے ہوں، تو وہ جواب دینا ضروری ہے کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں بیان کے آخر میں وہ سوال کا انشاءاللہ جواب دوں گا. تو سوال یہ کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بیان باہر جا رہا ہے یا لائیو یا نہیں جا رہا؟ اچھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے، ہم تو یہ کہتے ہیں نا حضرت مریم کے بیٹے ہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں. تو کسی کرسچن کی طرف سے یہ سوال آیا ہے کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ سوال سمجھ گئے؟ ممکن ہے جنہوں نے سوال کیا وہ شاید ابھی بیان لائیو وہاں کینیڈا میں شاید سن بھی رہے ہیں. ایک سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک بات میں یہ بتا دوں کہ قرآن مجید نے اہل کتاب یعنی عیسائیوں کو اسلام کے سب سے قریب ترین مذہب قرار دیا ہے.
لتجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا، کہ اے ایمان والو تم اپنا سب سے زیادہ دشمن یہودیوں کو اور مشرکین، عام مشرکین، مجوسی، ہندو، ان لوگوں کو پاؤ گے۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، یہ بھی سورہ آل عمران کی آیات ہیں، جو سورت آج ہم نے ختم ہوئی تو نہیں، ایک دو الفاظ ابھی بھی رہ گئے۔ تو تم اپنے سب سے زیادہ قریبی ان لوگوں کو پاؤ گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ نصارہ کا مطلب حضرت عیسیٰ کی مدد کرنے والے، حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والے۔ حضرت عیسیٰ کو انگلش میں کیا کہتے ہیں بھائی؟ جیزس، اچھا، ان کی مدد کرنے والے۔ تو اور قرآن مجید نے جو عیسیٰ، جو اہل کتاب ہیں، جو انجیل پر ایمان رکھتے ہیں، بائبل پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے ساتھ خطاب کا لب و لہجہ بھی نرم رکھنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ تم اہل کتاب سے اس طرح سے بات کرو جو بہت ہی اچھا انداز ہو، کیونکہ تمہاری اور اہل کتاب کی بہت ساری چیزیں کیا ہیں؟ مشترک ہیں۔ اہل کتاب بت پرست نہیں ہے، تم بھی بت پرست نہیں ہو۔ اہل کتاب اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں، اگرچہ اس پر عمل نہ کریں، مگر توحید کے نعرے پر خوش ہوتے ہیں۔ تم بھی توحید کی دعوت دیتے ہو۔ اہل کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا بقیہ تمام پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، جبکہ ہندو، سکھ اور یہ لوگ کسی پیغمبر پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو تمہارے سب سے زیادہ قریب یہ لوگ ہیں۔ اور آگے فرمائیں ان سے آسان طریقے سے، اور وہ آسان طریقہ کیا ہے؟ قولوا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ بھئی ایسی بات کی طرف آؤ جو تمہاری کتابوں میں بھی ہے، ہماری کتابوں میں بھی ہے۔ تحریف سے پہلے جو کتابوں کی تعلیمات تھیں وہ کیا تھیں؟ اللہ نعبد الا اللہ، ہم عبادت صرف اور صرف اللہ کی کریں گے، پکاریں گے صرف اور صرف کس کو؟ اللہ کو پکاریں گے، اللہ کے سوا نہ عیسیٰ کو، نہ موسیٰ کو، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہ کسی بت کو۔ دیکھو اللہ کے ساتھ کسی بت کو شریک کرنا یا پیغمبر کو شریک کرنا برابر ہے۔ اللہ کو عاجز تو مان لیا نا، شریک تو کر لیا۔ اب سوال بہرحال یہ جو کیا گیا ہے کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تو اس جواب سے پہلے ایک بات سمجھیے کہ دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے جو دعویٰ کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے جو دعویٰ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک صاحب آپ کے کہتے ہیں کہ آپ 1000 روپے جو آپ نے مجھ سے لیے تھے وہ واپس کر دیں۔ مجھے کوئی صاحب آ کے کہتے ہیں، میں کہتا ہوں بھائی میں نے تمہارے کون سے 1000 روپے لیے؟ اب وہ جواب میں کہتا ہے اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ نے مجھ سے 1000 روپے نہیں لیے؟ تو میں دلیل پیش کر سکتا ہوں؟ میں کہاں سے گواہ لاؤں گا کہ میں نے نہیں لیے؟ ٹھیک ہے، نہیں لینے کے جو حالتیں ہیں وہ تو 24 گھنٹے ہیں۔ تو میں کہوں گا بھائی دعویٰ آپ نے کیا ہے کہ میں نے آپ کے 1000 ہے، تو دلیل کس کے ذمے ہے؟ آپ کے ذمے ہے، میرے ذمے نہیں ہے۔ تو اصل میں تو یہ سوال ان سے کیا جائے گا جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھائی آپ بتاؤ کیا اوتھینٹک کوئی ایسی دلیل جس سے پتا چلتا ہو کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا بنایا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے محبت میں کسی کو بیٹا بنا دینا یا محبت میں کسی کو بیٹا کہہ دینا، یہ مجازن ہے، وہ تو کسی کو بھی کہا جاتا ہے۔ ایک جو بیٹا نہیں ہوتا اس کو بھی لوگ کہتے ہیں بیٹا ذرا بات سنو، ادھر آؤ شاباش۔ عیسائی کیا کہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ اگر محبت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا جائے نا تو پھر تو تمام پیغمبر اللہ کے محبوب ہیں، تو مجازن ان کو بھی بیٹا کہنا جائز ہے۔ جبکہ عیسائی کہتے ہیں نا 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 نا، یہ مرتبہ صرف کس کو ملا؟ حضرت عیسیٰ کو، اور وہ خود کہتے ہیں کہ ہم یہ مجازن نہیں کہتے، حقیقتاً کہتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنایا ہے کسی کو یا اللہ کی کوئی اولاد ہے، تو پھر دلیل آپ کے ذمے ہے کہ آپ بتائیں اوتھینٹک کتابوں سے، اس انجیل سے جس میں تحریف نہیں ہوئی۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ انجیل تحریف شدہ نہیں ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر انجیل کے اتنے نسخے کیوں ہیں اور ان کی آیتوں میں اتنا ٹکراؤ، ان کے مضامین میں ایک میں پازیٹیو ایک میں نیگیٹو بالکل اپوزٹ کیوں جاتی ہے؟ وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری انجیلیں درست ہوں؟ تو یقیناً اس میں تحریف ہوئی ہے۔ تو پہلی بات تو کیا ہوئی کہ دلیل اس کے ذمے ہے جو دعویٰ کرے۔ جب تک کوئی دلیل سے ثابت نہیں ہوگا ہم یہ کہیں گے حضرت عیسیٰ بھی دوسرے پیغمبروں کی طرح کے ایک پیغمبر ہیں۔ اب لیکن بہرحال ہم پھر بھی دلیل سے ثابت کرتے ہیں، اگرچہ ہمارے ذمہ دلیل نہیں ہے، پھر بھی ہم دلیل سے ثابت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ یہ دلیل ذرا غور سے سنیے گا اور سمجھیے گا، بڑی بہترین دلیل ہے۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تعالی، انسانوں میں کچھ کمالات ہوتے ہیں نا، انسان میں کمال ہے طاقتور ہونا، ہے یا نہیں؟
یہ ایک اچھی صفت ہے، اور کمزور ہونا یہ ایک عیب ہے یا نہیں؟ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، لہذا اللہ کمزور نہیں ہے۔ اللہ میں اچھی صفت ہے طاقت، لیکن یہ صفت پھر اللہ میں اتنی زیادہ ہے، کیونکہ اچھی ہے نا، تو جو چیز اچھی صفت ہے وہ اللہ میں پھر تھوڑی سی نہیں ہوتی، بہت زیادہ ہوتی ہے۔ نہیں یاری بات سمجھ؟ پھر اللہ کی طاقت لا محدود، سمجھ رہے؟ اللہ کا حسن و جمال انسان میں ایک اچھی صفت ہے، اور بدصورتی بری صفت ہے۔ تو اب اللہ میں بتاؤ بدصورتی والا معاذ اللہ عیب ہے یا حسن و جمال والی صفت ہے؟ حسن و جمال ہے نا اللہ میں، عیب سے پاک۔ لیکن پھر حسن و جمال انسانوں والا نہیں، ایسا حسن و جمال کہ جس نے حضرت موسیٰ کو دیوانہ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جمال کی تاب نہ لا سکے، بے ہوش ہو گئے، کیونکہ پھر اس میں ایسا جمال ہوگا جو لا متناہی، لا محدود، جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو جتنی اچھی صفات ہیں وہ اللہ میں پھر تھوڑی سی نہیں ہوتی، بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور عیب اللہ میں تھوڑا سا بھی نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہیں گے تھوڑا سا عاجز ہے، ہاں زیادہ نہیں، نہ بالکل بھی عاجز نہیں ہے۔ معاذ اللہ یہ نہیں کہہ سکتے معاذ اللہ نقل کفر نباشت تھوڑا سا بدصورت ہے، نہیں، بالکل بھی بدصورتی کے عیب سے پاک، کمزوری کے عیب سے پاک۔ اب بات یہ ہے کہ اولاد ہونا اللہ کے حق میں اگر اچھی صفت ہے، اولاد ہونا اللہ کے حق میں اگر اچھی صفت ہے، تو پھر اللہ کا ایک بیٹا نہیں ہونا چاہیے تھا، اللہ کے اولادیں لامحدود ہونی چاہیے تھی، جس پہ اللہ فخر کرتا۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اور اگر اللہ کے حق میں اولاد ہونا عیب ہے تو پھر ایک بیٹا بھی اللہ کا نہیں ہوگا، پھر اللہ اس عیب سے بھی پاک ہے۔ سمجھنے کی نہیں سمجھ رہے بات؟ میرے اور آپ کے حق میں اولاد ہونا عیب نہیں ہے، لہذا ہم فخر کرتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے خاندانی منصوبہ بندی والے اور فیملی پلاننگ والوں نے فطرت کے خلاف چلا دیا، اب بچوں پہ فخر کے بجائے بس 2 ہی ہیں۔ وہ کسی نے کہا نا آپ تو اتنے فیملی پلاننگ والے سے پوچھا، آپ تو کہتے ہیں 2 بچے ہی اچھے اور آپ کے تو 10 ہیں، انہوں نے کہا اچھے ان میں صرف 2 ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، ورنہ ہر دور میں لوگ اولاد کی کثرت پہ فخر کرتے تھے کہ یہ میرا قبیلہ، یہ میرے ماتحت ہیں سارے۔ جیسے ملازمین جتنے زیادہ ہوں انسان فخر کرتا ہے، کسی حکومت کی تحت رعایا جتنی زیادہ ہو حکومت فخر کرتی ہے، تو آپ کے ماتحت اولادیں جتنی بیوی بھی چونکہ ماتحت ہوتی ہے تو اس لیے زیادہ بیویاں قابل فخر ہے کہ میرے ماتحت ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ اب عیب بن گیا، 2 ہیں، شرم نہیں آتی یار، ٹھیک ہے، منہ چھپاتا پھرتا ہے آدمی کہ یار لوگ کیا کہیں گے، 2 رکھی ہوئی ہیں۔ تو اسی طرح اولاد کی زیادتی یہ ایک فخر ہے انسان کے حق میں۔ پچھلی امتوں میں قرآن میں آتا ہے کہ جب نبی قوم کو دعوت دیتے تھے نا دین پر آؤ، تو یہ بتاتے تھے تم دین پر آؤ گے اللہ تمہیں کثرت سے اولاد دے گا۔ یہودیوں کو بھی اللہ نے کہا تم دین پر آؤ اللہ تمہیں کثرت سے اولاد دے گا، تو تبھی وہ کثرت اولاد کو فخر کرتے تھے۔ آج چونکہ فطرت کے خلاف ہر کام ہو رہا ہے نا، تو وہ پھر کہتے ہیں اولاد قابل فخر نہیں ہے، بوجھ ہے تو پھر ایک بچہ بھی بوجھ ہے بھائی وہ تو انسان کے حق میں اولاد عیب نہیں ہے، لیکن اللہ کے حق میں اولاد عیب ہے، کیونکہ اگر اللہ کے حق میں اولاد ہونا کوئی اچھی صفت ہوتی تو پھر اللہ کا ایک نہیں ہوتا۔ ہم کہتے اللہ ہماری شادی کو تو صرف 10 سال ہوئے ہیں، ہمارے 10 بچے اور تیرا صرف 1۔ پتہ یہ چلا کہ چونکہ ہم محتاج ہیں اولاد کے، اللہ محتاج نہیں ہے، لہذا ایک بھی اللہ کے حق میں عیب ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے لم یتخذ صاحبۃ، اللہ کی معاذ اللہ کوئی بیوی نہیں ہے، ہمارے حق میں تو بیوی ہونا فخر ہے، لیکن اللہ کیونکہ ہم تو مجبور ہیں نا، محتاج ہیں، ہمیں تو بہت ساری ضرورتیں ہماری جسمانی اور ہماری بہت ساری دنیاوی ضرورتیں عورت سے وابستہ ہیں۔ ہمیں گھر میں خدمت کے لیے جو ہے نا بیوی چاہیے، دل بستگی کے لیے چاہیے، اللہ تعالیٰ کو تو نہیں چاہیے، وہ تو بور نہیں ہوتا، اس کو تو کھیل کود اور تماشوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ بیوی کے عیب سے پاک ہے، اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے، نہ حقیقت میں نہ اللہ نے کسی کو بنایا بیوی، تو اسی طرح نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، نہ جنا اللہ نے کسی کو، اور نہ کسی کو اپنا بیٹا بنایا، کیونکہ اللہ اس عیب سے پاک ہے۔ اگر یہ کمال ہوتا تو پھر اللہ کا ایک بیٹا، یہ کیا بات ہے، وہ پٹھان کے 10 بیٹے، اللہ کا صرف ایک بیٹا۔ وہ ایک بات سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، ہمارے ایک جاننے والے کوئی صوبہ سرحد میں ہیں، ان کے اولاد نہیں، پٹھان ہیں، اولاد نہیں،
کوئی 10-15 سال ہو گئے شادی کو, ایک بھی بچہ نہیں. تو پڑوس میں ایک صاحب ہیں, اس کے تقریباً 10-12 بچے اور سب نالائق, 10-12 بیٹے ہیں اور کوئی چرسی کوئی ہیرینچی, اس نے تربیت ہی نہیں کی بالکل ان کی. تو کوئی اس بے اولاد پٹھان بھائی کے سامنے بتا رہا تھا کہ یار فلاں کے 10 بیٹے ہیں لیکن دیکھ کیسے کم بخت ہیں, سارے ہیروئنچی. تو کہتا ہے یار مجھے بھی اللہ اولاد دے دے, بھلے وہ الو کا پٹھا ہی نکلے ہو تو صحیح. کہہ رہے کم از کم ہیروئنچی ہیں لیکن ہیں تو کوئی کہہ تو سکتا ہے میرے بیٹے ہیں. اور بیٹے وہ ہیروئنچی بھی ابا کو باپ کہہ کے تو بلاتے ہیں, مجھے تو کوئی باپ کہنے والا ہی نہیں. وہ آگے اس نے ایسے الفاظ کے کہہ رہے بے شک وہ ہیروئنچیوں سے بدتر وہ الو کے پٹھے ہی سارے نکلے, وہ بے شرم نکلے, بے غیرت نکلے, ایک تو ہو تو صحیح نا, ہو تو صحیح. تو انسان کے حق میں اولاد یہ کیا ہے, چاہے وہ نالائق ہی کیوں نہ ہو, پھر بھی قابل فخر ہے کسی حد تک, عیب نہیں ہے بلکہ کمال ہے. تو بھائی اللہ کے حق میں اگر اولاد ہونا کمال ہوتا تو پھر ایک اللہ کی اولاد نہ ہوتی. یہ ایک چھوٹی سی بات مختصر وقت میں ایک دلیل دے دی. تو یہ سب بنائی ہوئی باتیں, لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا. اللہ نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن میں فرما دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبروں کی طرح ایک پیغمبر ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل, ان سے پہلے بہت سے پیغمبر گزر گئے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے ہیں. البتہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے ایک کمال دیا, ایک معجزہ دیا, ایک فضیلت یہ دی کہ اس امت کی قیادت کے لیے سلیکٹ کیا حضرت عیسیٰ کو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کو لے کر آئے قرآن اور حدیث کے مطابق اس مشن کی تکمیل اللہ حضرت عیسیٰ ابن مریم سے کریں گے. تو یہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوسرے پیغمبروں پر ایک فضیلت دی ہے. اللہ تعالی ہمارے عقائد کی, ایمان کی حفاظت فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.